کون ہے حضرت عباس ابن علی، جن کے لیے تہجد میں مولا نے دعا مانگی ہو، وہ علی جن کے حسن حسین جیسے بیٹے ہوں اور کہیں پروردگارہ ایک ایسا بیٹا دے جو کربلا میں میری نمائندگی کرے، آج علی مانگ رہے ہیں۔ والصلاة والسلام على شفيع المذنبين والمجرمين خاتم النبيين سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيبنا ومولانا أبي القاسم محمد وإطرته الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين الميامين المعصومين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين اللهم عجل فرجه وقرب زمانه وكثر أنصاره وأهلك أعداءه ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صلوات۔ خدا نے آج تک کسی بھی قوم کی حالت میں تبدیلی نہیں کی حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ لوگ خود اپنی حالت کو بدلنے کو تیار و آمادہ نہ ہوں۔ قرآن کریم کی یہ آیت ظہور امام کی 10 یقینی نشانیوں یا علامتوں میں سے ایک اہم ترین علامت کو بھی بیان کر رہی ہے۔ اگرچہ آیت ایک عام اصول ہے جو آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے قیامت تک دنیا کی ہر قوم، دنیا کی ہر جماعت، دنیا کی ہر کمیونٹی، دنیا کے ہر گروہ کے بارے میں ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ احادیث معصوم میں اسی آیت کے ریفرنس کے ساتھ ظہور امام کی ایک یقینی نشانی کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ 10 یقینی نشانیاں جن کا تذکرہ بعض مومنین کرام کے بے انتہا اصرار پر شروع ہوا، کیونکہ میرا اصل موضوع نہیں ہے اس لیے بہت مختصر اور جلدی جلدی ان کا بیان کرتے ہوئے اسی میں سے اس نشانی پر گفتگو ہوگی جو اصل میں غیبت امام میں ہماری ذمہ داریوں کے عنوان کو مکمل کرنے والی ہے۔ ایک بات کی وضاحت تقریر کے شروع میں کر دی جائے کہ بار بار یہ لفظ آیا کہ ہمارے پاس ذخیرہ احادیث میں 10,000 سے زیادہ حدیثیں ہیں کہ جو ان نشانیوں کو بیان کر رہی ہیں جو آخری زمانے میں پیش آنا لازم ہیں، لیکن خود معصومین ہی نے ان کو 2 قسموں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک کا نام رکھا ہے حتمی، کنفرمڈ یقینی نشانیاں، اور باقی کا نام ہے غیر حتمی یا کنڈیشنل۔ اور اس کی ایک مثال میں نے کل سرسری طور پہ دی تھی، آج پہلے اس کو واضح کر دوں تاکہ پھر یہ 10 نشانیوں کی اہمیت سمجھ میں آئے۔ یہ بات تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ امام معصوم نے آخری زمانے کی نشانیوں کو جب بیان کیا تو بالکل واضح یا کلیئر طریقے سے نہیں، الفاظ ایسے ہیں کہ سمجھنے والا سمجھ سکتا ہے اور بحث کرنے والا
کہ میں تو نہیں مانتا، وہ بحث بھی کر سکتا ہے۔ نام کہیں نہیں لیا گیا کسی شخصیت کا، ایسا نام کہ جو لوگوں کی زبان پر ہو۔ جب بعض پرسنالٹیز یا شخصیتوں کا تذکرہ آیا ہے روایات میں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں نام نہیں بلکہ کچھ ایسی نشانیاں ہیں کہ اس کے مخالف کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ اس کے بارے میں نہیں، کسی اور کے بارے میں ہے۔ مثلا بہار الانوار کی 70ویں جلد کی وہ حدیث جسے اب ہر مومن سمجھ چکا ہے، اس میں امام نے سب کچھ بیان کر دیا لیکن فقط نام نہیں لیا کہ آخری زمانے کی یقینی نشانی یہ ہے کہ قم سے ایک ایسا مرد مومن اٹھے گا کہ جس کے ساتھی فولاد کی مانند ہوں گے، وہ دنیا کی بڑی طاقتوں سے ٹکرائے گا، اس کے مقابلے پہ آنے والا ہر شخص شکست کھائے گا، اور وہ میرا بیٹا اور فرزند یعنی سید ہوگا۔ قم کا نام بھی آ گیا، اس کے انقلاب کا تذکرہ بھی ہو گیا، اس کی مخالفت پہ آنے والوں کا تذکرہ بھی ہو گیا، لیکن ایک نام نہیں آیا حدیث میں، باقی ساری تفصیل آ گئی۔ یا مثلا امام کی وہ حدیث کہ ظہور کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ آخری زمانے کی ایک نشانی کہ ایران میں ایک ایسی شہنشاہیت ہوگی کہ جس کا اختتام 80,000 صاحبان ایمان کی شہادت پر ہوگا، اور یہ ایک ایسی شہنشاہیت ہے، ایک ایسی ڈائنسٹی ہے کہ جس میں صرف 2 حکمران گزریں گے، ایک باپ اور ایک بیٹا۔ اب نام نہیں ہے کہ یہ کون سا خاندان ہے، یہ کون باپ ہے، یہ کون بیٹا۔ البتہ حدیث کے سمجھنے میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جس زمانے کی یہ حدیث ہے اس زمانے میں ایران میں شہنشاہیت نہ صرف یہ کہ نہیں تھی بلکہ اس طرح سے ختم کی گئی تھی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دوبارہ یہاں شہنشاہیت آ سکتی ہے۔ نوشیروان عادل خاندان کسریٰ کا ایک حکمران، اسی کا خاندان ایران پہ حکومت کرتا رہا یہاں تک کہ ظہور اسلام کے بعد شہنشاہیت کا خاتمہ ہوا۔ ایران ایک سٹی یا ایک اسٹیٹ یا ایک پروونس بنا حکومت اسلامی کا، وہاں پہ گورنر خلیفہ کی جانب سے گورنر مقرر کیا جاتا تھا، اور یہ نیکسٹ ٹو امپاسبل تھا کہ کبھی ایران اسلامی دنیا سے علیحدہ ہو اس زمانے کے لوگوں کے حساب سے، اور وہاں پہ کوئی شہنشاہیت آئے۔ لیکن امام نے فقط اس ایک جملے میں بیک وقت کئی اطلاعات آخری زمانے کے بارے میں دے دی کہ ایران کا علاقہ بغداد کی مرکزیت سے الگ بھی ہوگا، شہنشاہیت بھی آئے گی، اور ایسی شہنشاہیت کہ جس میں فقط 2 حکمران گزریں گے، ایک باپ ایک بیٹا۔ اس کے آگے کوئی تفصیل نہیں بتائی گئی۔ ہاں یہ آخری جملہ کہ 80,000 مومنین اس کی حکومت کے زمانے میں شہید ہوں گے، پھر اس کا خاتمہ ہوگا۔ یا مثلا ظہور امام کی ایک نشانیوں میں یہ نشانی بتائی گئی ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ نام نہیں ہے، اس لیے کوئی بحث کرنے والا بحث کر سکتا ہے کہ اس کا تعلق آج سے ہے یا آج سے نہیں، اور ایسا ہو بھی چکا ہے کہ کچھ ایسی نشانیاں پیش آئیں کہ اس زمانے کے علماء نے کہا کہ دیکھو یہ ہمارے زمانے کے بارے میں امام نے کہا، بعد میں پتا چلا کہ نہیں، وہ تو وقت آیا ہی نہیں۔ جیسے یقینی نشانیوں میں سے ایک ہے بغداد کی تباہی۔ بغداد کی تباہی ظہور امام کی یقینی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ویسے تو معصوم نے 23 ملکوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو ایک دوسرے کی مدد سے تباہ ہوں گے۔ 23 ملکوں کا نام ہے کہ جو ظہور امام سے پہلے ختم ہوں گے، خراب کیے جائیں گے، ڈسٹروائے کیے جائیں گے۔ ان 23 میں مصر کا تذکرہ بھی ہے، ہندوستان کا تذکرہ بھی ہے، چین کا تذکرہ بھی ہے، سندھ کا تذکرہ بھی۔ پاکستان کا ذکر تو نہیں، اس لیے کہ اس زمانے میں اس نام کا کوئی ملک ہی نہ تھا۔ البتہ آج کا پاکستان آدھے سے زیادہ اس زمانے کے سندھ میں شامل تھا، تو سندھ کا تذکرہ ہے۔ بہت ہی طولانی حدیث۔ پھر بعض لوگوں کو
یہ شکایت ہو سکتی ہے کہ میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں، اس لیے اس حدیث کا تذکرہ نہیں کرتا، لیکن ان 23 میں سے بغداد کی تباہی وہ ہے، 23 ملکوں میں سے یا 23 سٹیز میں سے بغداد وہ ہے کہ جس کو تقریباً ہر امام نے دہرایا، اور پہلی مرتبہ بغداد کی تباہی کا تذکرہ مولا کی زبان پہ آیا۔ نہج البلاغہ کا ایک خطبہ بھی کہ جس میں امام نے بغداد کی جانب اشارہ کر کے اس کی تباہی کا تذکرہ کیا، اور یہ بھی کہا کہ جب تک کہ بغداد تباہ نہیں ہوگا میرا بیٹا ظاہر نہیں ہوگا۔ یہ میں نے مولا کا ریفرنس کیوں دیا؟ صرف اس لیے کہ بغداد شہر دنیا کا کوئی پرانا شہر نہیں تھا، بغداد شہر ایک نیا شہر تھا، جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں اسلام آباد کہ کوئی شہر ہی نہیں، اسے پورے شہر کو بسایا گیا، پورے شہر کو آباد کیا گیا، اور یہ ہوا تھا منصور دوانقی کے زمانے میں۔ یاد آ گئی ہوگی آپ کو تاریخ کہ سادات کرام کے خون سے بغداد کی دیواروں کے لیے گارا تیار کیا جاتا تھا، تو بغداد ایک بالکل نیا شہر تھا، اور یہ چھٹے امام کے زمانے میں بنا ہے، مولا کے زمانے میں تو اس کا وجود تک نہیں تھا۔ لیکن مولا نے نہ صرف یہ کہ اس کا تذکرہ کیا بلکہ اس کی تباہی کی جانب بھی اشارہ کیا۔ پھر ہوا یہ کہ آج سے تقریباً 700 سال پہلے تاتاری جو سینٹرل ایشیا سے نکل کے آئے، چنگیز خان کی نسل کے لوگ، ہلاکو خان بغداد پہ حملہ کرتا اور اس طرح سے بغداد کو تباہ کرتا کہ اس دور کے بعض علماء نے اپنی جانب سے یہ اندازہ لگایا کہ جس تباہی کا تذکرہ حدیثوں میں آیا ہے کہ بغداد کو تباہ ہونا ہی ہونا، جب تک کہ بغداد تباہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارا بیٹا ظاہر نہیں ہوگا، معصوم کے جملے۔ تو بعض علماء نے کہا کہ دیکھیے بغداد کی تباہی ہو گئی، دیٹ مینز کہ اب ظہور کا زمانہ بالکل قریب آ گیا، لیکن پھر پتا چلا کہ ان کا اندازہ غلط نکلا، بلکہ بغداد کی کوئی اور تباہی ہونے والی۔ جب 200 سال 300 سال گزرے تو علماء نے یہی نتیجہ نکالا کہ بغداد کی کوئی اور تباہی ہونے والی، لیکن کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے کہ بغداد دوبارہ تباہ ہو۔ پھر دور حاضر کے علماء نے اسی حدیث کو کوٹ کیا، کہا کہ دوبارہ ایسے حالات بنتے جا رہے ہیں کہ شاید بغداد کی تباہی جو یقینی علامت مانی گئی وہ اس کا زمانہ پھر آ رہا۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حدیثوں میں اگر کوئی علامت آئی اور ہمارے سامنے وہ واقعہ پیش آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یا کوئی بھی بیان کرنے والا یہ کہے کہ بس یہی واقعہ ہے ظہور امام کا۔ ہو سکتا ہے پروردگار اپنی مصلحت اور ظہور کے ٹائم کو جانتا، ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی واقعہ 200 سال بعد بھی پیش آنے والا ہو۔ یہ میں کل کے ریفرنس میں بات کر رہا ہوں، مڈل ایسٹ میں افواج کا اجتماع، مختلف قوموں کی فوجوں کا آ جانا، سلطان روم کا وہاں پہ پہنچ جانا۔ اب یہ ساری نشانیاں فی الحال ہمارے سامنے، لیکن اس سے یہ مطلب نکالنا کہ فلاں شخص نے اس سال مجلس میں یہ پڑھا کہ بس اب امام اسی سال ظاہر ہو رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی وہ نشانی ہے اور ہماری دعا بھی یہی ہوتی ہے ہر وقت، لیکن ہو سکتا کہ ابھی اس کا وقت نہ آیا اور ایسے ہی واقعات بعد میں بھی ریپیٹ ہو۔ اسی سے متعلقہ ایک حدیث، اب دیکھیے نام نہیں، نشانیاں اتنی کہ ہمارا دل کہتا ہے کہ نہیں یہ آج ہی کی بات ہے، کہ اتنا سملر واقعہ دوبارہ ریپیٹ ہو مشکل لگ رہا، اتنا سملر۔ ایک حدیث امام نے فرمایا کہ میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے حجاز کی سرزمین پر کوفے کی جانب سے اٹیک کیا جائے گا۔ یہ بالکل یقینی بات، اور ایسا نہیں ہے کہ میں آج کے حالات یا اخبار پڑھ کے یا ٹی وی دیکھ کے اسی کو حدیثیں بنا بنا کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جی نہیں۔ اگر آپ یہاں حاصل کر لیں کیسٹس، ہیں یہاں پہ ایسے نوجوان جن کے پاس اس موضوع پر میرے کیسٹ بھی ہیں۔ 12 سال پہلے جو میں نے پہلی تقریر کی تھی سنوان پر، بلکہ 12 نہیں اب تو 14 سال ہو گئے، 76،
اس میں یہ ساری ڈیٹیل تھی. اس وقت تو پھر بھی خلاصہ پیش کر رہا ہوں کیونکہ میرے موضوع سے ہٹ کر. اس میں بھی یہ تھا کہ حجاز لفظ سعودی عرب یہ بہت ہی جدید لفظ ہے, بالکل ماڈرن. سعودی عرب کا نام سعودی عرب اس حکمران نے, اس خاندان نے ڈالا, ورنہ پہلے یہ صرف عرب کہلاتا تھا. بلکہ عرب بھی نہیں, جو اس کا اہم ترین حصہ تھا مکہ اور مدینہ, وہ حجاز کے علاقے میں آتا. اسٹیٹ ہے حجاز, حجاز کا نام آتا. تو 76 میں بھی میں نے تقریر کی اور اس میں یہ عرض کیا تھا, اور پھر بھی ہر سال 6 مہینے کے بعد یہ بات ریپیٹ ہوئی کہ ظہور ایمان کے حالات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حجاز میں اسپیشلی مدینہ, اس پر حملہ ہوگا کوفے کی جانب سے, کوفے کی جانب سے اٹیک کیا جائے گا. اور مجھے اب تک یاد ہے کہ جب یہ حدیث میں نے 78 یا 79 میں ریپیٹ کی تھی تو اس وقت بعض لوگوں نے کہا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ظہور میں کم از کم 100 سال باقی, اس لیے کہ 79 اور 80 میں کوفے کی حکومت اور حجاز کی حکومت میں اتنے گہرے تعلقات تھے اور ایسی گہری دوستی تھی اور ایسا تعاون اور کوآپریشن تھا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 10 سال کے اندر اندر اتنی بڑی تبدیلی آ جائے گی. لیکن حدیث کیونکہ وہی تھی اور اسے بدلنے کا نہ مجھے اختیار ہے اور نہ ہی کبھی یہ گناہ میں کر سکتا ہوں, تو میں نے کہا کہ بہرحال آپ کی مایوسی اپنی جگہ کہ کوفے اور حجاز کے تعلقات اتنے بہتر ہیں, یعنی سعودی عرب اور عراق کے, کہ کوئی چانس ہی نظر نہیں آتا ہے کہ ابھی ایک دوسرے پہ اٹیک کیا جائے. ہو سکتا ہے 100 سال بعد کبھی ایسے حالات ہوں, میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ کا اندازہ, لیکن حدیث یہی کہ ظہور سے پہلے عراق کی جانب سے اٹیک ہوگا سعودی عرب پر. اور پھر ایک عجیب بات یہ کہ جو ڈیٹیل امام نے بتائی وہ ڈیٹیل ایسی ہے کہ ایسا لگ رہا کہ بالکل آج کے حکمرانوں کے لیے یہ موضوع ثابت ہو رہی. اور جیسا میں نے کہا لیکن ہو سکتا ہے کہ 100 سال بعد پھر یہ حالات پیش آئے. اب سن لیجئے ڈیٹیل. امام نے فرمایا کہ جس وقت حجاز پر کوفے کی جانب سے حملہ کیا جائے گا تو اس وقت عرب کی سرزمین پر ایک ایسا خاندان حکومت کرے گا کہ جس میں ایک باپ کے کئی بیٹے ایک دوسرے کے بعد حکمران بنیں گے. عام طور پر بادشاہتوں میں باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد اس کا بیٹا آتا, لیکن امام نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا, بلکہ کئی بیٹے یعنی ایک بھائی, بھائیوں کا سلسلہ شروع ہوگا. ایک باپ کے کئی بیٹے ہوں گے, یکے بعد دیگر ایک ایک کر کے وہ لوگ برسر اقتدار آئیں گے کہ ایک بیٹا آیا, اس کے بعد اس کا بیٹا نہیں, اس کا بھائی آ گیا, اس بھائی کے بعد تو کوئی اور بھائی آیا, اس کے بعد کوئی اور بھائی. امام نے کہا کہ انہی بھائیوں میں سے ایک ایسا کہ جس کا نام ایک جانور کے نام پر ہوگا اور جس کے زمانے میں 28 روزوں کے بعد عید منا لی جائے گی. ہو سکتا ہے کہ پھر کبھی ایسا کوئی زمانہ آ جائے کہ اسی طرح کے حکمران ہوں, اسی طرح کے ان کے نام ہوں, لیکن جو کچھ نشانیاں امام بیان کر رہے ہیں وہ اتنی زیادہ آج کل کے حالات سے ٹیلی کرتی, کیونکہ عربی زبان میں جو جانوروں کے نام رکھے گئے, کچھ نام تو ہمارے معاشرے میں بہت مشہور کہ مثلا شیر کو اسد کہا جاتا, ہر آدمی جانتا, یا کتے کو مثلا کلب کہا جاتا, تقریباً ہر پڑھا لکھا انسان جانتا, یا پیغمبر کے ایک راوی کی وجہ سے یہ بھی مشہور ہے کہ بلی کو ہررا کہا جاتا. لیکن چیتے کا نام عربی میں مثلا فہد ہے, یہ کم مشہور ہے ہمارے یہاں, عام طور پہ لوگ اس کو نہیں جانتے. عربی ڈکشنری میں جا کے دیکھیے تو یہ دونوں چیزیں آپ کو مل جائیں گی. ایک جانور ہے چیتا, پینتھر, اس کو عربی میں کہتے ہیں فہد. اور پھر یہ کہ بہت پرانی بات نہیں, آپ بھی اس وقت یہاں تھے اور میں تو تھا ہی اس وقت, سعودی عرب سے ملا ہوا دبئی میں سن 1984 کا رمضان, اور 28ویں روزے کے بعد 29ویں روزے کی سحری کر کے سب لوگ سوئے تھے. سب لوگوں سے مراد ہے عامت المسلمین, اور پتہ چلا کہ نماز عید ہو گئی ہے, کیونکہ ریاض سے یہ حکم آ گیا کہ آج عید کا دن ہے, خواہ 28 روزے کیوں نہ ہوئے ہوں. اب وہی حکمران
کہ ایک باپ کے کئی بیٹے یعنی بھائی یکے بعد دیگرے برسر اقتدار آ رہے ہیں۔ دوسری نشانی بھی وہی کہ 28 روزوں کے بعد عید ہوئی اور اس کے زمانے میں کہ جس کا نام ایک جانور کے نام پر، اور پھر ایک تیسری بات جو اور زیادہ ہم کو حیرت میں ڈال دیتی، نہج الاسرار مولا کائنات کے ان خطبات کا نام ہے جو نہج البلاغہ میں موجود نہیں۔ یہ ایک حقیقت تو علماء کرام اکثر پیش کرتے رہتے ہیں کہ یہ یاد رکھیے، نہج البلاغہ مولا کے خطبات کا ایک کلیکشن ہے، لیکن یہ کمپلیٹ نہیں ہے، اس میں سارے خطبات نہیں، اسے کمپائل کیا گیا تھا فقط اس لیے کہ جو عربی کے کلاسک لٹریچر کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ اصل میں کتاب جو ہے یہ ادب کی کتاب ہے، لٹریچر کی، فقہ کی نہیں، ہسٹری کی نہیں، یعنی کمپائل کرنے والے سید رضی علیہ الرحمہ، ان کی نیت یہ نہیں تھی کہ میں فقہ کی یا مسائل کی یا مولا کے خطبات کی یا احکام شریعت کی کوئی کتاب کمپائل کر رہا ہوں، نہیں۔ جو عربی لٹریچر سیکھنا چاہتے ہیں کہ لکھنے کا طریقہ کیا، عربی بولنے کا طریقہ کیا، ان کے لیے سید رضی نے مولا کے خطبات کا ایک کلیکشن جمع کیا، اسی لیے اس کا نام ہے نہج البلاغہ، بلاغت کا راستہ، بلاغت کا پاتھ، اس میں بلاغت سکھائی جا رہی، شریعت نہیں، دین نہیں یا فقہ نہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ امام معصوم کا ہر جملہ دین ہے، امام معصوم کا ہر لفظ شریعت ہے۔ اور امام معصوم کا ہر فقرہ حکم خدا ہے، لیکن اس کے کمپائل کرنے سے سید رضی کا مقصد یہ تھا، اور اسی لیے سید رضی نے پورے خطبات نہیں لیے۔ انڈیا اور پاکستان کی بات میں کر رہا ہوں، یہاں کا مجھے نہیں معلوم کہ کورس میں فرض کیجئے کہ 9ویں یا 10ویں کلاس کی اردو لٹریچر کی کتاب ہے، کورس میں ایک غزل ڈالی کسی شاعر کی، تو پوری نہیں، 15 شعر ہیں، 5 یا 6 کہ جو شاعر کے طریقے کو سمجھا دیں، بس سلیکشن کر کے ڈال دیا گیا۔ اسی لیے اکثر خطبات نہج البلاغہ کے انکمپلیٹ، بعد میں علماء نے کئی والیومز میں وہ کتابیں لکھی جن میں دوسرے خطبات آئیں، انہی میں سے ایک نہج الاسرار، جس میں مولا نے سعودی عرب کے اس حکمران خاندان کو کہ جس کے زمانے میں کوفے کی جانب سے سعودی عرب پہ اٹیک ہونے والا، اس کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس زمانے میں کوفے کا حکمران وہ ہوگا جو اٹیک کرے گا اور خاتمہ کرے گا سعودی عرب کی شہنشاہیت کا، کہ جس کا نام میرے بیٹے کے نام پر ہوگا۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اس سے پہلے یہی حکمران خراسان کے علاقے پہ حملہ کر چکا ہوگا، کہ جہاں پہ میرا ایک بیٹا جس کا نام ایک نبی کے نام پر ہے وہ حکومت کر رہا ہوگا۔ اب یہ ڈیٹیل بیان کی گئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ کے ناموں میں سے ایک نام روح اللہ بھی ہے، اور جتنے بھی سادات کرام ان کو حدیثوں میں ہمیشہ امام نے ابنی میرا بیٹا کہا۔ اب یہ ساری تفصیلات ہو سکتا ہے کہ پھر کبھی زمانہ آئے اور اتنی ہی سملر چیزیں ایک جگہ جمع ہو جائیں کہ عراق پہ ایسا حکمران کہ جس کے نام میں حسن یا حسین شامل ہو، جو مولا کہہ رہے کہ میرے بیٹے کا ایک نام، اور وہ کبھی خراسان کے علاقے پہ اٹیک بھی کر چکا کہ جہاں پہ کسی نبی کا ہم نام کوئی شخص حکومت کر رہا، اور اسی دور میں سعودی عرب میں کسی ایک باپ کے کئی بیٹے یکے بعد دیگرے بھی حکومت کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سب ریپیٹ ہونے والا ہو، لیکن بظاہر اتنی سملر چیزوں کا دوبارہ ایک جگہ جمع ہونا مشکل لگ رہا، لیکن چونکہ حدیث میں نام نہیں آیا، ساری نشانیاں آ گئیں، ساری سائنز آ گئیں، ایران کا بھی تذکرہ ہوا، عراق کا بھی تذکرہ ہوا، سعودی عرب کا بھی تذکرہ ہوا، حکمرانوں کے نام بھی بتا دیے گئے، حکمرانوں کی نشانیاں بھی بتا دی گئی، لیکن بس امام نے واضح طور پہ نام نہیں بتائے۔ اس لیے اب بحث کرنے والا بحث کر سکتا کہ یہ اس زمانے کے بارے میں ہے یا کبھی بعد میں ایسے حالات پیش آنے والے ہیں۔ اس کے مقابلے میں 10 حدیثیں ایسی، 10 نشانیاں جس کو امام نے بالکل کلیئر بیان کیا، اور اس میں امام نے بالکل واضح طور پہ کہہ دیا کہ یہ 10 واقعات اس سیکوینس کے ساتھ پیش آئیں گے، اس زمانی ترتیب کے ساتھ
کہ پہلے یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ پوری 10 نشانیاں. اور جیسا کہ میں نے کل کہا کہ ان میں سے ایک نشانی میں ڈسپیوٹ ہے. بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد فلاں واقعہ ہے, بعض نے کہا کہ فلاں واقعہ. چونکہ ہماری مجالس اب آج کے بعد صرف ایک مجلس باقی بچتی, تو میں نے کل اعلان تو کر دیا تھا کہ ہم 10ویں اور ڈسپیوٹڈ نشانی پر بھی بحث کریں گے, لیکن ٹائم کی کمی کو دیکھتے ہوئے میں اپنا ارادہ بدل رہا ہوں. جو میرا اپنا اس سلسلے میں نقطہ نگاہ, جو حدیثیں پڑھ کے میں نے انالیسس کیا, 10ویں نشانی میں وہی بیان کرتا ہوں. باقی علماء کا کیا نظریہ ہے یہ کسی اور موقع پہ آپ کے سامنے آئے گا. تو میری نگاہ, اچھا 9 نشانیاں تو سب علماء مانتے ہیں, 10ویں نشانی میں جھگڑا, لیکن جو میری نگاہ میں جو تھوڑا بہت میں نے اسٹڈی کی اور اپنے بزرگ علماء سے اس کو حاصل کیا ایز اے اسٹوڈنٹ, جو 10 نشانیاں بتائی گئیں ان میں سے 8 نشانیاں امام کے ظہور سے پہلے کی ہیں اور 2 نشانیاں امام کے ظہور کے بعد کی. ایک پہ تو سب علماء متفق ہیں کہ وہ امام کے ظہور کے بعد کی, لیکن میرے خیال میں دوسری نشانی بھی ظہور امام کے بعد کی. اور یہ 2 نشانیاں جو امام کے بعد کی, اس میں بھی خدا کی ایک مصلحت ہے. وہ مصلحت اسی وقت بیان ہوگی جب ان کا تذکرہ ہوگا. آئیے پہلے وہ 8 نشانیاں دیکھ لیں کہ جو امام سے پہلے کی. ان میں سے 2 کا تذکرہ ہو گیا, ایک جھوٹے دعوے داران امامت کا آنا اور دوسرا دنیا کی 2/3 آبادی کا ایسی جنگوں کے نتیجے میں قتل ہو جانا کہ جس کا سینٹر مڈل ایسٹ ہوگا, لیکن اس میں ساری دنیا کے اہم حکمران اور اہم حکومتیں کسی نہ کسی طرح پارٹیسپیٹ کریں گی. یہ 2 نشانیاں. اس کے بعد تیسری نشانی وہ آتی جو آج کل بہت مشہور ہو گئی, اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن بیان تو کرنا ہے ٹاپک کمپلیٹ کرنے کے لیے. اور یہ تیسری نشانی وہ جس کے بعد بعض علماء کرام ایک جملہ کہہ دیتے ہیں اپنی طرف سے کہ یہ دوسری مجلس میں آیا کہ معصوم نے کہا کہ من وقت ہو کذب ہو, جو میرے بیٹے کے ظہور کی تاریخ بتائے اسے جھٹلاؤ. کہو کہ تم جھوٹے ہو ہی نہیں سکتا, یہ امپاسبل ہے. لیکن یہ تیسری نشانی یقینی نشانی وہ جس کے بعد علماء کرام کہتے ہیں کہ ہم اتنا تو نہیں بتا سکتے کہ امام کب آ رہے ہیں, لیکن جب یہ تیسری نشانی سامنے آ جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ودن 9 months یا 270 days امام آنے والے, تیسری نشانی کے بعد. اور تیسری نشانی ہے سفیانی کا ظہور, کیونکہ حدیث میں یہ جملہ آیا کہ لا مہدی الا بعد السفیانی. دیکھیے اتنی سخت حدیث کہ میرا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا, میرا بیٹا وہ ہوگا ہی نہیں, وہ جھوٹا امام ہوگا. وہ جو حدیث آئی کہ جھوٹے آئیں گے کہ لا مہدیہ, وہ میرا بیٹا ہوگا ہی نہیں جو سفیانی سے پہلے آ جائے. الا بعد السفیانی, جو میرا بیٹا ہے وہ ہمیشہ سفیانی کے بعد آئے گا. تو پہلے سفیانی کو آنا ہے پھر امام کو آنا. اور دوسری معتبر ترین حدیث پہ یہ وضاحت بھی ہے, کلیئر بھی کیا گیا کہ سفیانی کو خدا میکسیمم 9 months کی مہلت دے گا. وہ حکومت کرے گا, انتہائی ظالم حکمران. ہر ظالم کو خدا مہلت دیتا, اس کی رسی کو ڈھیلا کرتا, دراز کرتا. فرعون ہے, نمرود ہے, شداد ہے, جتنے بھی ظالم حکمران ہیں, یا آج کل کے جو یزیدان وقت ہیں. لیکن ایک مہلت ہے جس کے بعد پھر خدا کا عذاب شروع ہوتا. تو سفیانی کے بارے میں حدیث آئی, 2 حدیثیں. ایک تو یہ کہ بغیر سفیانی کے ظہور ہو نہیں سکتا, اور دوسری حدیث کہ میکسیمم جو خدا اس کو مہلت دے گا وہ 270 days بس. یہ بھی ہو سکتا کہ ودن منتھ اس کا خاتمہ ہو جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 4 مہینے یہ حکومت کر جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 8 مہینے, لیکن میکسیمم 270 days یا 9 مہینے. یہ حدیث امام ہے. اب اس کے بعد سفیانی کی ڈیٹیل علماء بیان کرتے رہتے ہیں, کتابوں میں بھی ہے, یہاں اس منبر سے بھی کئی مرتبہ اس کا تذکرہ ہوا, ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ان شارٹ, سفیانی ایک ایسا ظالم حکمران ہے جس کی زندگی کا صرف ایک مقصد,
محبان اہل بیت اور شیعان حیدر کرار کا خاتمہ کیا جائے۔ چنانچہ یہ وہ حکمران ہے جس کے بارے میں امام نے فرمایا کہ 2 آرڈرز یہ ایشو کرے گا جب اس کے ہاتھ میں گورنمنٹ آ جائے گی۔ اس کا سینٹر سیریا کا علاقہ، شام کا علاقہ، لیکن وہ شام نہیں کہ جو آج ہے، بلکہ وہ شام کہ جس کو میں نے کل ایکسپلین کیا، جس میں آج والا شام بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ فلسطین و اردن و لبنان و اسرائیل و عراق کا بھی کچھ حصہ۔ اتنا بڑا ایریا یہ اس کا مرکز ہوگا۔ اسے سپورٹ سعودی عرب سے بھی ملے گی اور زیادہ تر اس کی مدد مصر کے علاقے سے ہوگی۔ اچھا، اب حدیثوں میں جو مزید ڈیٹیل آئی وہ یہ کہ اس کی زندگی کا مقصد ہے محبان اہل بیت کا خاتمہ۔ اچھا، اب یہ مقصد خود یہ بتا رہا، کچھ چیزیں روایت میں کلیئر نہیں، لیکن آدمی غور کرے تو بات سمجھ میں آتی۔ اس نے اپنی زندگی کا یہ مقصد بنایا، تو اس کا مطلب یہ کہ اس زمانے میں شیعان اہل بیت کچھ اتنے طاقتور اور اسٹرانگ ہوں گے کہ اس کو اس طرح سے اعلان کرنا پڑے گا، ورنہ اگر ویک یا تقیے میں یا چھپے ہوئے ہوتے تو ضرورت نہیں تھی اس کو۔ اور جو ڈیٹیل ہے اس میں بھی امام نے اس کو مزید واضح کیا۔ یہ جو جملہ میں نے کہا کہ اس زمانے میں مومنین کرام بڑے اسٹرانگ ہوں گے، اسے ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ 8 نشانیاں جو امام سے پہلے کی ہیں اس میں 8ویں نشانی کا تعلق اس جملے سے بنے گا۔ اچھا، آپ سفیانی کے 2 آرڈر سن لیجئے اور میں 4تھی نشانی پہ آ جاؤں۔ اس کا پہلا آرڈر یہ ہوگا کہ 7 نام اگر کسی کے ہیں، کسی نے اپنا نام 7 میں سے کوئی ایک رکھا تو فوراً اسے قتل کر دو، اس لیے کہ اس زمانے کا سب سے بڑا اوفینس یا حکومت کے خلاف جرم یہ 7 نام۔ کون سے 7 نام؟ علی، حسن، حسین، جعفر، کاظم، زینب اور فاطمہ۔ اور اس کا اعلان یہ ہوگا 5 مردانے نام اور 2 خواتین کے نام، کہ جو یہ نام رکھتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں کچھ اہل بیت کی محبت۔ چنانچہ اہل بیت کی کچھ محبت ہونا بھی اس کے قتل کے لیے کافی ہے۔ ایسے آدمی کو جو قتل کرے گا اس سے حکومت کسی قسم کا اس پہ کوئی مقدمہ یا جرم ثابت نہیں۔ بلکہ اس کے بعد دوسرا آرڈر وہ یہ کہ اگر کوئی کسی محب اہل بیت کا کٹا ہوا سر لے کے آئے گا تو اسے 1,00,000 درہم انعام میں دیا جائے گا۔ اچھا، پہلے اور دوسرے آرڈر میں فرق۔ پہلا آرڈر کیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ انعام کسی شیعی کا ہو، لیکن یہ نام کسی نے بھی رکھا ہو، چاہے غیر شیعی کیوں نہ، اسے قتل کر ڈالو۔ اور پھر یہ کہ اگر کوئی محب اہل بیت اور شیعہ تو اس کے لیے انعام بھی ہے 1,00,000 درہم کا۔ اور معصوم کہتے ہیں کہ عام طور پہ حکمران انعام کا اعلان کرتے ہیں، لیکن جب وقت گزر جاتا تو وہ انعام دیتے ہوئے ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی قانون، کوئی نہ کوئی ایسی شک نکالتے ہیں۔ مگر یہ اتنا سخت دشمن اہل بیت ہوگا کہ جب اس کے سامنے کوئی کسی بھی محب اہل بیت کا کٹا ہوا سر لے کے آئے گا تو اس کے دل کو خوشی ہوگی، ایسا پلیجر محسوس کرے گا کہ آرڈر کرے گا کہ میں نے 1,00,000 درہم کا اعلان کیا، لیکن اس نے میرے دل کو خوش کیا، اسے انعام ڈبل دو اور 2,00,000 درہم انعام دو۔ رزلٹ یہ نکلے گا، امام فرماتے ہیں کہ انتہائی گہری دوستیاں، جو لوگ سالوں سے بلکہ نسلوں سے ایک دوسرے کے دوست ہیں، اس انعام کے لالچ میں دوست پہ حملہ کرے گا۔ راتوں کی تاریکی میں ایک نیبر دوسرے کے گھر میں داخل ہوگا اور اس کا سر کاٹ کے لے جائے گا۔ دوستیاں ختم ہوں گی، پڑوس ختم ہوگا، ایک ایران کو چھوڑ کر باقی ساری اسلامی دنیا میں تمام مکاتب فکر کے مسلمان ساتھ رہتے ہیں، کاروباری پارٹنرشپ بھی ہے، ایک ساتھ ایجوکیشن بھی حاصل کی جا رہی، آفس میں بھی ساتھ کام کر رہے۔ ویسے بھی دوستیاں، اور بعض دوستیاں نسلوں کی ہیں کہ ہمارے والد کا مکان اور فلاں شخص کا مکان ملا ہوا، ہماری اور اس کے بیٹے کی، اور ہمارے بیٹے کی اور اس کے بیٹے کی دوستی چل رہی۔ لیکن امام کہہ رہے ہیں کہ سفیانی کے آنے کے بعد یہ سارا نظام درہم برہم ہو کے رہ جائے گا۔ اور چھوٹے پیمانے پر، اسمال اسکیل پہ، ہم نے 83 میں کراچی میں یہ دیکھا تھا، 83 میں کراچی میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ خود محلے والوں نے جب سعودی عرب سے پیسے کی بارش ہو رہی،
وہ 1,00,000 درہم کا انعام تو خیر ہوگا بعد میں آنے والا زمانہ، لیکن اسمال اسکیل پہ اسی حدیث کو ہم نے کراچی میں 83 میں پورا ہوتے دیکھا، لیاقت آباد کے علاقے میں، جس انداز سے 20 اور 30 سال سے، بلکہ پارٹیشن سے لے کے 83 تک ساتھ میں رہنے والے پڑوسی کے گھر پہ حملہ کر رہا۔ اس زمانے میں اتنی دولت آ رہی تھی سعودی عرب سے، اور اس طرح ریال کی بارش ہو رہی تھی، باقاعدہ مہم چلائی جا رہی تھی کہ یہ ساری چیزیں اسمال اسکیل پہ ہم نے کراچی کے اندر خود دیکھی ہیں اور خود اس کو برداشت کیا۔ تو یہ تیسری نشانی، یہ 9 مہینے تک ظلم کرے گا۔ حدیثوں میں یہ ہے کہ اس کے ظلم کی انتہا یہ ہوگی کہ یہ آخر میں مدینے پہ اٹیک کرے گا۔ اس وقت مدینے میں کوئی گورنمنٹ نہیں ہوگی، کیونکہ مدینے کا جو اصلی حکمران وہ تو پہلے ہی بھاگ چکا، وہ فہد نام رکھنے والا جو 28 روزوں کے بعد عید منا چکا۔ یہ ہے جو کوئی اور آنے والا، یہ میں دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن جب یہ سفیانی اٹیک کرے گا، مدینہ اور مکہ اس زمانے میں آزاد شہر ہوں گے، اس پر کسی کی حکومت نہیں ہوگی۔ سفیانی اٹیک کرے گا، روضہ رسول کو ڈیمالش کیا جائے گا، پورے مدینے میں قتل و غارت گری ہوگی، اور سفیانی کا لشکر خانہ کعبہ پہ اٹیک کرنے کے لیے آگے بڑھے گا۔ یہ ہے تیسری یقینی نشانی سفیانی۔ اب اسے سفیانی کیوں کہتے ہیں؟ اس لفظ کا مطلب کیا؟ تو ان شارٹ یہ کہ چونکہ اس کا تعلق بنو امیہ کے خاندان سے، اس اعتبار سے اس کو سفیانی کہا گیا۔ چوتھی نشانی، بہت جلدی مجھے اپنا موضوع مکمل کرنا۔ چوتھی یقینی نشانی، اور وہ اتنی یقینی نشانی کہ بعض علماء اب تک کنفیوز ہیں کہ امام محرم میں ظاہر ہوں گے یا رمضان میں۔ زیادہ تو ہمارے یہاں یہی مشہور ہے کہ امام کا ظہور 10 محرم کو ہے، کہ جب عاشورے کا دن یا جمعہ ہوگا یا ہفتہ۔ ڈیٹ تو 10 محرم، لیکن دن جو ہے ڈیٹ یا وہ جمعے کا دن ہے یا وہ ہفتے کا دن۔ اور یہ بھی کچھ روایتوں میں ہے کہ اس زمانے میں جو سال چل رہا ہوگا، اسلامک ایئر، وہ آڈ نمبر میں ہوگا، ایون میں نہیں، طاق ہوگا، جفت نہیں۔ 1407، 1409، 1411، 1413۔ لیکن یہ روایت بہت زیادہ ریلائبل یا اسٹرانگ نہیں، غلط تو نہیں ہے لیکن اتنی اسٹرانگ حدیث نہیں۔ اسٹرانگ حدیث یہ ہے کہ 10 محرم یا فرائیڈے یا سیٹرڈے، لیکن ظہور امام کی چوتھی نشانی جو ہے وہ رمضان میں پیش آئے گی۔ اور بعض حدیثوں میں اس طرح سے کہا گیا کہ وہ چوتھی نشانی جب پیش آئے تو سمجھ لینا کہ گویا کل ہمارا بیٹا ظاہر ہو گیا۔ امام نے کل کا لفظ استعمال کیا، لیکن وہ محاورے والا کل ہے، یعنی بہت جلد۔ تو بعض علماء کو شبہ ہوا، انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام رمضان میں ظاہر ہوں گے۔ وہ چوتھی نشانی کیا جو اتنی یقینی کہ معصوم نے کہا کہ اس کے بعد سمجھ لو کہ جسٹ آفٹر دیٹ ہمارا بیٹا ظاہر ہو رہا، وہ یہ پیغمبر کی حدیث صحیح بخاری میں عبداللہ ابن مسعود، معصوم کی حدیث بہار الانوار میں، یعنی شیعہ و سنی دونوں کے پاس یہ حدیث پائی جاتی۔ اور یہ ایک اصول ہے علماء اسلام کا کہ اگر کوئی حدیث اہل سنت کی بھی معتبر کتاب میں ہو جو ان کے عقیدے سے معتبر، اور ہماری بھی کسی ریلائبل کتاب میں ہو، وہ حدیث خود بخود موسٹ اسٹرانگ یا اسٹرانگسٹ حدیثوں میں سے ایک ہو جاتی، اس میں یہ شامل ہے۔ فرماتے ہیں پیغمبر اسلام کے ایک سال ایسا رمضان آئے گا کہ 23ویں تاریخ جمعے کے دن پڑے گی۔ دیٹ مینس کہ شب 23 شب جمعہ جو اعمال شب قدر کی رات ہے۔ اگرچہ اس حدیث میں اعمال کا تذکرہ نہیں، صرف اتنا کہ 23ویں رمضان جمعے کا دن پڑ رہا، شب جمعہ شب 23 ہے، ہمارے حساب سے شب اعمال۔ پیغمبر کہہ رہے کہ جب ایسا جمعہ آئے کہ جس ایسی 23 رمضان آئے جو جمعے کے دن ہو، اور اس سے پہلے وہ سفیانی کے واقعات اور جو 2-3 اور نشانیاں ہیں وہ ہو چکی، تو اس دن حتی الامکان اپنے گھر سے باہر نہ نکلنا۔ ہاں ایک چیز کو میں بتا دوں کہ یہ پیغمبر کی انسٹرکشن زیادہ تر ہے عرب علاقوں میں رہنے والوں کے لیے، امریکہ کے لیے اس میں کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ امریکہ والوں کے لیے بھی انسٹرکشن ہے یا نہیں۔ پیغمبر خطاب کر رہے ہیں عرب والوں سے جو پیغمبر کی محفل میں بیٹھے، اور امام کا جملہ بھی کچھ ایسا
کیونکہ کیوں 23 تاریخ کو جمعے کے دن گھر سے باہر نہ نکلنا اور چاشت کے وقت بہت زیادہ محتاط رہنا، بہت ہی زیادہ کوشس. چاشت یعنی تقریباً 9-10 بجے کا وقت، کیونکہ اس وقت ایک ایسے دھماکے کی آواز آئے گی، ایک ایسا دھماکہ ہوگا جسے کوئی چیز پھٹی ہے کہ اگر کمزور دل کا انسان اسے سنے تو وہ مر جائے، اور بہت سے لوگوں کے کان کے پردے اس سے پھٹ جائیں گے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ جیسے ہی سائنز نظر آنے لگے کہ ایسا کوئی دھماکہ ہونے والا، اب 2-3 ایسی ہدایتیں پیغمبر نے دی کہ ہم پاکستان والوں کو تو 65 اور 71 کی وار یاد آ جاتی. پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب ایسی نشانیاں، چاشت کا وقت، جمعے کا دن 23 رمضان، تو اس وقت اپنے کانوں کو بند رکھنا، حتی الامکان کوشش کرنا کہ کان میں کوئی آواز نہ جانے پائے، کسی ایسی چیز کے قریب نہ رہنا جو زجاج یعنی شیشہ یعنی گلاس کی بنی ہوئی ہو. شیشے کی کھڑکی ہے، شیشے کا دروازہ ہے، شیشے کی دیوار، شیشے کی چیز سے دور رہنا. اور جیسے ہی یہ آواز تمہارے کان میں آئے فوراً اپنے آپ کو زمین پہ اس طرح گرا لینا کہ تمہارا جسم زمین سے ملا ہو اور سینہ زمین سے اٹھا ہو. 65 اور 71 کا تذکرہ میں نے اس لیے کیا کہ اس زمانے میں وہ سول ڈیفنس کے رضاکار یا والنٹیئرز آ کے یہ ہدایت دیتے تھے. جب وار ہو رہی تھی انڈیا پاکستان میں، راتوں کو بلیک آؤٹ ہوتا تو اکثر یہ کہا جاتا تھا کہ جس وقت وہ سائرن بجے کہ اٹیک ہوا ہے، ایئر ریڈ، تو آپ لوگ فوراً اپنے گھر کے مثلاً تہخانے میں چلے جائیے، زینے کے نیچے جا کے کھڑے ہو جائیے، شیشے کی چیزوں سے دور رہیے. بلکہ اس وقت ہمیں وہ کاغذ واغذ چپکانے کا حکم تھا کہ شیشوں پہ یہ کاغذ چپکائیے تاکہ کہیں وہ اگر بامبنگ کی گئی اور اس کی آواز سے شیشے ٹوٹے تو اس کے کرچیاں نہ بکھرنے پائیں. کانوں میں روئی ڈال لیجئے، زمین پہ اس طرح لیٹ جائیے. جتنی بھی اس وہ انسٹرکشن 65 اور 71 کی وار میں ہم لوگوں نے سنی تھی. جب میں نے ان حدیث کی ان کتابوں کو پڑھا تو تمام کی تمام وہی انسٹرکشنز اس کے اندر ہم کو نظر آ رہی ہیں. خاص طور پہ یہ 3 ہدایتیں کہ شیشے کی یعنی گلاس کی بنی ہوئی چیز کے قریب نہ رہنا، کانوں کو بند کر لینا اور زمین پہ لیٹنا مگر سینے کو زمین سے اٹھا کے رکھنا، کیونکہ ایسا دھماکہ ہوگا کہ جو یہ آواز سنے وہ بہرا ہو سکتا ہے اور بہت سے لوگ اسی آواز کو سن کے مر جائیں گے. معصوم کا جملہ. اچھا، یہاں تک تو پیغمبر نے بتایا، لیکن میں نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں بھی یہ حدیث آئی ہے، یا اس کے بعد امام نے اس حدیث کو ریپیٹ کر کے اس کے بعد کہا، اور کہ جب یہ نشانی پیش آ جائے تو بس سمجھ لینا کہ اس کے بعد گویا کل میرا بیٹا ظاہر ہو رہا، یعنی پھر ظہور امام کا زمانہ اتنا قریب آ رہا کہ امام اس کو گویا ایک دن کی بات کہہ رہے ہیں. بعض علماء کو اس لفظ سے دھوکہ ہوا، چنانچہ آپ کچھ کتابوں میں پڑھیں گے کہ ظہور امام کی ڈیٹ 24 رمضان لکھی ہوئی، لیکن اصل میں وہ کل سے مطلب 24 آورز کے بعد والا کل نہیں، بلکہ عربی میں کل کہتے ہیں کسی بہت ہی قریبی زمانے کو. تو رمضان یعنی شوال، ذیقعد، ذیلحج، محرم، within 4 months امام ظاہر ہو جائیں گے. یہ چوتھی نشانی ہے جس کو یقینی کہا گیا کہ یہ بالکل یقینی نشانی. اس میں ڈیٹیل بھی ہے کہ جب یہ اس طرح سے دھماکے کی آواز آئے گی، اب دیکھیے ہر چیز کو کلیئر نہیں کیا گیا، لیکن آپ خود غور کیجئے کہ کیا جملہ، کہ جب یہ دھماکے کی آواز آئے گی تو اس کے بعد تم دیکھو گے کہ آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، حتیٰ یہ کہ سمندر سے آگ نکل رہی. سمندر سے آگ اس زمانے کے اعتبار سے بڑی عجیب بات، لیکن اب یہ اتنی ناممکن میں نہیں ہے، خصوصاً اگر سمندر میں موجود پیٹرولیم کے ذخائر آگ پکڑ لیں تو ہمیں سمندر میں آگ نظر بھی آ سکتی. اب یہ اٹیک کہاں پہ ہو رہا؟ یہ دھماکہ پیغمبر نے اور امام نے صرف دھماکے کی آواز کا تذکرہ کیا، لیکن یہ دھماکہ کسی بم کے گرنے کا ہے یا کوئی اور واقعہ پیش آ رہا ہے، اس کی ڈیٹیل معصوم نے ہم کو نہیں بتائی. البتہ بعد میں جو انسٹرکشن دی اس سے کچھ یہ ظاہر ہو رہا کہ تذکرہ کسی ایسے ہی زمانے کا ہے کہ جب اس طرح کی بمباری کی جائے گی اور اس طرح سے جگہ جگہ مثلا تیل کے کنویں ہیں یا کوئی اور ایسا ہی سینسیٹیو ایریا
کہ جہاں سے آگ بھڑکے گی. اس سے زیادہ ڈیٹیل میں بھی نہیں جا سکتا ہوں کیونکہ موضوع بہت پھیلتا چلا جا رہا. یہ 4 نشانیاں تو آپ کے سامنے آ گئی. ان 4 میں سے 2 ایسی ہیں کہ جس میں ٹائم بھی ہم کو بتایا گیا. یہ چوتھی نشانی میں تو خیر بالکل ایگزیکٹ ٹائم 23 رمضان, اور تیسری نشانی سفیانی میں 9 مہینے کا ایک پیریڈ بتایا گیا فلیکسیبل کر کے کہ 7 مہینے کے بعد بھی ہو سکتا ہے, 6 مہینے کے بعد بھی, لیکن میکسیمم 9 مہینے. 4 نشانیاں ہوئی. اس کے بعد آئیے 5ویں نشانی کہ اس میں بھی ٹائم بیان کیا گیا. 5ویں نشانی قتل نفس زکیہ. یہ اسی طرح سے یہی ٹائٹل ہے اس نشانی کا, اس سائن کا جو کتابوں میں لکھی, قتل نفس زکیہ. نفس زکیہ کیا چیز؟ امام کا وہ طریقہ کار کہ نشانیاں بتاتے ہوئے کلیئر نہیں کر رہے ہیں کسی بات کو, اسی لیے یہ لفظ آیا. نفس عربی میں کہتے ہیں 2 معنی. ایک تو آدمی کے لیے لفظ نفس آتا, آدمی پرسن, اور کبھی روح کے لیے لفظ نفس استعمال ہوتا. زکیہ فوائس, پرہیزگار, متقی, یعنی ایک انتہائی پرہیزگار آدمی کا قتل. کون ہے وہ پرہیزگار آدمی؟ نام نہیں, صرف اتنا ہے کہ وہ سادات میں سے ہوگا. اور ایک ویک حدیث میں یہ ہے کہ سادات حسنی میں سے ہوگا, لیکن امام حسن کی نسل میں سے ہے, یہ ویک حدیث میں. سادات میں سے ہوگا, یہ بالکل ریلائبل حدیث میں. قتل نفس زکیہ, یہ 5ویں نشانی ہے, یقینی نشانی. اور اس نشانی کے ساتھ بھی وہی لفظ آیا جو سفیانی کے ساتھ آیا, البتہ ذرا سی ترتیب بدل دی. سفیانی کے ساتھ کیا تھا کہ جب تک سفیانی نہیں آئے گا میرا بیٹا نہیں آئے گا, یہ تھا لفظ. قتل نفس زکیہ کے لیے ایسی حدیث ہے, لیکن ذرا دیکھیں ورڈ الفاظ کی سیٹنگ کیا. وہ یہ کہ نفس زکیہ کی شہادت کے بعد within 15 days میرا بیٹا ظاہر ہوگا. امام نے بالکل ایک ٹائم پیریڈ ہم کو دے دیا کہ جب نفس زکیہ شہید ہو, بس اب خدا ان کا ریونج لینے کے لیے within 15 days میرے بیٹے کو ظاہر کرے گا. علماء نے حساب لگایا کہ اگر 10 محرم کو امام ظاہر ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس زکیہ کی شہادت یا محرم کی شروع 10 دنوں میں ہے یا ذی الحجہ کے لاسٹ ویک میں. یہ علماء کے حساب ہیں کیونکہ حدیث صرف اتنی. اچھا, اب یہ اس کی ذرا ڈیٹیل. روایت یہ ہے کہ آخری زمانے میں اسلامی عبادتوں میں سے جو عبادت سب سے زیادہ ڈسٹرب ہوگی, نماز, روزہ, زکوٰۃ, خمس, بہت ساری عبادتیں, لیکن ظہور امام کی نشانیوں میں یہ کہ ایک عبادت اسلامی وہ کہ آخری زمانے میں یہ سب سے زیادہ ڈسٹرب ہوگی, اور وہ ہے حج. حج کے موقع پہ کئی قسم کے ڈسٹربنسز روایت میں آئے. یہ بھی آیا کہ کبھی ایسا ہوگا کہ حج ہی نہ ہو سکے گا پورا سال, 1 سال ایسا گزرے گا. کبھی یہ آیا کہ روم والے, روم مینس وہی ویسٹرن کنٹریز, وہ لوگوں کو حج سے روکیں گے. کہیں یہ بھی آیا کہ بائی لینڈ یعنی خشکی کے راستے سے حج جو ہے وہ بند ہو جائے گا. لیکن 3, 4, 5 روایتیں حج کے بارے میں آئیں. اگر میرا پورا ٹاپک ہی ہوتا ظہور امام کی نشانیاں تو ہم ذرا ڈیٹیل میں جاتے, لیکن ان شارٹ یہ کہ حج بہت زیادہ ڈسٹرب ہوگا. اور اسی میں سے لاسٹ حج جو ظہور امام سے پہلے کا ہے, اس میں یہ واقعہ پیش آئے گا کہ معصوم فرمائیں گے کہ حج کرنے آنے والوں میں ہماری نسل میں ایک ایسا شخص بھی ہوگا کہ جس کے تقوی اور تقدس کو دنیا کا ہر انسان مانے گا, اور بغیر کسی جرم میں صرف ہماری محبت کی وجہ سے اس نفس زکیہ کو یعنی اس پوائس پرسن کو, اس پاک اور پاکیزہ روح کو مقام اور حجر کے درمیان, رکن اور مقام کے درمیان انتہائی مظلومیت کے ساتھ شہید کیا جائے گا. رکن اور مقام, آپ میں سے جو حضرات حج یا عمرہ کر چکے ہیں وہ میری بات سمجھ رہے ہیں, اور جیسا میں اکثر کہتا ہوں موقع ایسا ہے کہ ضروری سے ریپیٹ کرنا کہ پروردگار ہر مومن اور مومنہ کو حج بیت اللہ اور زیارات 4 معصومین سے مشرف کرے.
جب آپ تشریف لے جائیں تو اس وقت میری بات کو ذہن میں رکھ کے وہاں آپ جائیے گا. رکن اور مقام. مقام کا مطلب ہے مقام ابراہیم، وہ پتھر جس پہ حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے ان کے پاؤں کا نشان ہے اور اب تک وہاں ہے. رکن یعنی حجر اسود. رکن اور مقام کے درمیان جو خانہ کعبہ کا بھی سب سے مقدس مقام، اگرچہ خود خانہ کعبہ دنیا کا سب سے مقدس مقام، لیکن کیا خانہ کعبہ کا ثواب ہر طرف سے ایکول ہے؟ جی نہیں. رکن اور مقام کے درمیان جو ایریا جس میں خانہ کعبہ کا دروازہ، یہ خانہ کعبہ میں بھی سب سے زیادہ فضیلت اور ثواب والا مقام. یہاں پر ایک مرد مومن کو کہ جس کے تقوی اور پرہیزگاری کی قسم دشمن بھی کھا رہے ہوں گے، فقط ہماری محبت کے جرم میں شہید کیا جائے گا اور اس کے خون ناحق کا انتقام لینے ودن 15 days ہمارا بیٹا ظاہر ہوگا. یہ امام نے پانچویں یقینی نشانی بتائی. اس کے اندر بھی ٹائم ہے. ٹائم بس ان معنوں میں کہ 15 days کے اندر امام آ رہے ہیں. چھٹی یقینی نشانی کو تو بچہ بچہ جانتا، ہر آدمی اس کو جانتا ہے. جو چھٹی یقینی نشانی اس میں تو بالکل ایگزیکٹ ڈیٹ ہے کہ 10 محرم صبح کا وقت، جمعے کا دن یا ہفتے کا دن. وہ کیا ہے؟ ندائے جبرائیل. یہ چھٹی اور آخری یقینی نشانی ہے ظہور سے پہلے کی. اور یہ وہی نشانی ہے کہ جسے آپ بہت زیادہ سنتے ہیں کہ جب امام ظاہر ہوں گے تو اس وقت پہلے حضرت جبرائیل کی آواز آئے گی جو دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچ جائے گی. ڈائریکٹ پہنچے گی یا کسی کے ذریعے سے پہنچے گی، روایت میں اس کی تفصیل نہیں. ایسا نہیں کہا امام نے کہ جبرائیل کی آواز بے نفس ہی ہر شخص خود سنے گا. امام نے کہا کہ جبرائیل آواز دیں گے. کیا آواز دیں گے؟ کہ اے دنیا والوں، اللہ کی آخری حجت نے مکے میں ظہور کیا، جاؤ اس کی مدد کے لیے، پہنچ جاؤ اس کے پاس. اب یہ آواز کچھ لوگ تو اپنے کانوں سے سنیں گے، کچھ لوگ کسی اور کے ذریعے سنیں گے، اور ہو سکتا ہے، روایت میں تو نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ میڈیا کے ذریعے اس کو سنیں. جبرائیل کی آواز دنیا کے ہر انسان تک پہنچے گی. اور یہ چھٹی اور آخری یقینی نشانی جس کے فوراً بعد اب لوگ ایک مرتبہ گروہ در گروہ مکے کی جانب چلیں گے. اور جیسا کہ آپ نے علماء سے سنا کہ اس وقت امام غیبت کا پردہ ہٹا چکے ہوں گے خانہ کعبہ میں، عین اسی مقام پہ تشریف فرما جہاں پہ نفس زکیہ شہید ہوئے. یعنی اس طرح امام تشریف فرما کہ امام کے سیدھے ہاتھ پہ حجر اسود ہے، الٹے ہاتھ پہ مقام ابراہیم ہے، اور امام کی بیک پر خانہ کعبہ کا دروازہ. سب سے پہلے جو 313 کی آرمی جمع ہوگی اس میں 4 فرشتے، جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل یعنی ملک الموت، اور 3 نبی، 4 نبی ایسے جو ہماری روایت کے مطابق، اسلامک ٹریڈیشن کے مطابق اب تک زندہ 4 نبی. ان میں سے 3 نبی مکے میں آئیں گے. حضرت خضر زندہ، حضرت الیاس زندہ، حضرت ادریس زندہ. یہ 3 نبی، جن میں سے ایک کا کام دریاؤں کی دیکھ بھال ہے، جناب خضر. ایک کا کام خشکی کے معاملات کو سنبھالنا ہے، جناب الیاس. اور ایک آسمانوں پر وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، جناب ادریس. یہ 3 نبی ایسے، 4 زندہ نبیوں میں سے 3 جو مکے میں امام کے پاس آئیں گے. تو 4 فرشتے، اس کے بعد 3 نبی، یہ 7 ہو گئے. ان کے بعد اصحاب کہف، وہ غار میں سونے والے 7 نوجوان. ان کے بعد جناب موسیٰ کی قوم کے وہ 15 افراد جو موسیٰ کے انتقال کے بعد بھی نبی کے خلاف نہیں ہوئے، ورنہ جناب موسیٰ کی قوم نے بھی بغاوت کر دی اور 313 کا لشکر. ڈیٹیل میں جانے کا ٹائم نہیں. یہ چھٹی یقینی نشانی. تو 6 نشانیوں تک ہم اور آپ پہنچ گئے. 6 نشانیاں جو ہیں: جھوٹے دعوے داران امامت، 2/3 دنیا کی آبادی کا قتل یا بھوک اور بیماریوں سے مارا جانا، سفیانی کا ظہور، 23 رمضان میں دھماکے کی آواز، حج کے فوراً بعد محرم کی 10 تاریخ سے پہلے نفس زکیہ کی شہادت، اور 10 محرم کو جبرائیل کی آواز. یہ 6 نشانیاں. اب آئیے 2 اور نشانیاں، لیکن اس میں چونکہ ٹائم نہیں، امام نے وقت نہیں بتایا، اس لیے میں نے اس کو آخر میں رکھا. 7ویں نشانی جو ہے، یہ 7ویں نشانی وہ ہے کہ جس میں بعض علماء نے
اس کو الگ الگ کر دیا ہے 7 اور 8، اور بعض نے اس کو ایک ساتھ ملا دیا۔ وہ یہ کہ ظہور امام سے پہلے کا جو ایک سال ہوگا اس میں دنیا میں بہت ساری ایسی چینجز آئیں گی جس کا تعلق دنیا کے نظام سے، یعنی ویدر بہت تیزی سے چینج ہوگا اور بالکل بغیر کسی وجہ اور ریزن کے، گرمی کی جگہ سردی، سردی کی جگہ گرمی، خشک موسم کی جگہ بارش، بارش کی جگہ خشکی، بہت تیزی کے ساتھ بہت فریکوینٹ چینجز آئیں گی۔ ایون یہ کہ فلکیاتی تبدیلیاں آئیں گی، یعنی آسمان کے اندر کچھ عجیب و غریب قسم کی وداؤٹ اینی ریزن کچھ تبدیلیاں آ جائیں گی، جن میں سے 3 کا تذکرہ بہت نمایاں طور پہ امام نے کیا کہ امام فرماتے ہیں کہ دنیا کے اکثر علاقوں میں 24 دن تک کنٹینیوس رین فال یا بارش ہوگی۔ دوسری بات، گرہن، یہ اسکیلپ جو ہے لونر اسکیلپ اور مونر اور سولر اسکیلپ، چاند کا اور سورج کا گرہن، اس کا نظام بدل جائے گا۔ یعنی ہوتا یہ ہے کہ جب فل مون ہو تبھی تو اسکیلپ یا گرہن ہوتا، یا 12 کو یا 13 کو یا 14 کو 3 ہی دن ہے کہ جب فل مون ہوتا، یا کم سے کم انسانی آنکھ کے لیے یہ 3 دن فل مون ہے، اسی میں گرہن ہوتا۔ مہینے کے شروع اور آخر میں جب چاند آلریڈی چھپا ہوا اس میں کیا گرہن ہوگا، لیکن ظہور امام سے پہلے رجب یا شعبان میں ایسا بھی ہوگا کہ چاند گرہن جس کو ہمیشہ فل مون یعنی مہینے کے بیچ میں ہونا چاہیے وہ مہینے کے شروع میں ہو جائے گا، اور سورج گرہن جو ہمیشہ مہینے کے شروع یا آخر میں ہوتا وہ بیچ مہینے میں ہوگا۔ اور تیسری تبدیلی، یہ چینج جو آئے گی نظام کائنات میں، وہ یہ کہ ایک دن سورج چلتے چلتے رک جائے گا، آسمان پہ کھڑا رہے گا، یعنی دیٹ مینس زمین کی حرکت جو ہے وہ اتنی سلو ہو جائے گی کہ ہم دیکھیں گے اور ہمیں لگے گا کہ سورج آسمان پہ رکا ہوا، اور ایک دن بجائے ایسٹ کے سورج ویسٹ سے نکلے گا، یعنی زمین کی جو روٹیشن ہے یا حرکت ہے وہ کچھ دیر کے لیے الٹی ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں مشرق سے نکلتا ہوا سورج ہمیں مغرب سے نکلتا نظر آئے گا۔ یہ 3 اہم تبدیلیاں بتائی گئیں جو ظہور امام سے پہلے ہوں گی۔ یہ 7ویں نشانی، یعنی نظام کائنات میں کچھ عجیب و غریب قسم کی تبدیلیاں، کچھ سورج، کچھ چاند، کچھ بارشیں، کچھ ویدر، یہ سارا سسٹم چینج ہوگا۔ یہ بھی ایک یقینی نشانی ہے۔ اس کے بعد 8ویں یقینی نشانی پر ہم آتے ہیں جو ظہور سے پہلے کی، لیکن نہیں، اس کو فی الحال چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اصل میں یہ 8ویں نشانی جو ہے یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے غیبت امام میں۔ جو لوگ ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ موضوع ہے کہاں جو 7 دن کے بعد بھی نظر نہیں آ رہا، وہ اصل میں یہی وہ 8ویں نشانی جو یقینی نشانی اور ہماری سب سے بڑی ذمہ داری۔ مجھ سے غلطی جو ہو گئی وہ یہ کہ میں جمع کا لفظ استعمال کر گیا، مجھے واحد کا لفظ استعمال کرنا تھا۔ غیبت امام میں ہماری ذمہ داریاں نہیں۔ جب رسپانسبلٹیز کا لفظ آیا تو لوگ 4 6 8 کو ڈھونڈنے لگے، جبکہ میں صرف ایک کو بیان کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہی 8ویں نشانی۔ انشاءاللہ کل اب آپ کے سامنے اس کی ڈیٹیل آئے گی، کیونکہ 9ویں اور 10ویں کو میں آج کمپلیٹ کر دینا چاہتا ہوں، تاکہ وہ جو 8ویں نشانی جو اہم ترین موضوع ہے 8 دن کی مجالس کا، وہ پورا ایک ہی مجلس کے اندر آ جائے۔ یہ 8ویں نشانی یہ یقینی نشانی، اور یہ میں پہلے سمجھتا تھا کہ یہ صرف انڈیا اور پاکستان میں لوگ کہتے ہیں۔ حضرت امام خمینی کا خطبہ پڑھا تو پتا چلا کہ ایران میں بھی یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ وہ 8ویں نشانی ہے، وہ کل آئے گی۔ اس کے بعد 2 آخری نشانیاں سن لیجئے، آج کی مجلس کا یہی ٹاپک ہو جائے اور کل ہم اپنے ٹاپک پہ براہ راست پہنچ جائیں۔ یہ 8 نشانیاں، ان میں سے آپ نے دیکھا کہ آخری نشانیوں میں سے تھی جبرائیل کی آواز، دیٹ مینس امام ظاہر ہو گئے۔ 8 نشانیاں امام کے ظہور سے پہلے کی۔ اب اس کے بعد 2 نشانیاں میرے اپنے تجزیے کے مطابق ظہور امام کی بات کی، اور یہ 2 نشانیوں کا مقصد کیا ہے؟ اس کا بھی ایک مقصد، ان 2 نشانیوں کے ذریعے، اب دیکھیے امام آ تو گئے، ہر آدمی دوڑ کے امام کے پاس پہنچا، لیکن ہر انسان کو پتا، ہر آدمی جانتا کہ بالکل کامن سینس کی بات ہے کہ جب کوئی شخص حکومت یا اقتدار حاصل کرتا تو بہت سے لوگ اس کے پاس ایسے آ جاتے ہیں جو سنسیئر نہیں ہوتے۔ ضرورت ہے کہ اب کوئی امتحان لیا جائے، ضرورت ہے کہ کوئی ٹیسٹ لیا جائے، چیک کیا جائے کہ کون صحیح ہے کون غلط۔ ایون آپ ایران کے اسلامک ریولوشن کے بعد دیکھیے
بنی صدر جیسی شخصیت جو پریزیڈنٹ بن گئی، لیکن سب کو پتا ہے کہ وہ قطعاً سنسیئر نہیں تھا، بلکہ الٹا وہ ایجنٹ تھا دشمنوں کا، اور ایسی کتنی ہی شخصیتیں نکلی۔ تو اب یہ ضروری ہے کہ کوئی امتحان لیا جائے تاکہ پتا چلے کہ یہ جو اتنے سارے جمع ہو گئے امام کے لشکر میں اور امام کے پرچم تلے میں صحیح کون ہے غلط کون ہے، ایک بات۔ دوسری بات، کچھ سنسیئر لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن ایسے سنسیئر ہوتے ہیں کہ وہ مصیبتیں اور پریشانیاں برداشت نہیں کر سکتے، اگر ان پر کوئی رسپانسبلٹی نہ ڈالے تو وہ آپ کے دوست بھی ہیں، محب بھی ہیں، کام بھی کریں گے۔ رسپانسبلٹی ڈالے تو سنسیئر ہیں لیکن ساتھ نہیں دیتے۔ امام کے لشکر کو ایسے لوگ نہیں چاہیے، بالکل جس طرح کربلا سے ایسے لوگوں کو واپس بھیجا جا رہا۔ خالی سنسیئرٹی کام نہیں آتی کہ جی ہمیں بڑی محبت ہے فلاں سے، اس کی محبت کی خاطر قربانی دینے کو تیار ہو یا نہیں، یہ دو چیزیں چیک کرنا۔ اچھا، اس میں ایک طریقہ تو بالکل لاجیکل ہے، بہت ہی زیادہ لاجیکل، وہ یہ کہ امام کے پاس تو علم امامت ہے، جو بھی لشکر میں آئے امام خود ہی کراس لگا دے کہ میں جانتا ہوں اس کو کہ یہ سنسیئر نہیں، میں جانتا ہوں اس کو کہ یہ سنسیئر ہے مگر وہ رسپانسبلٹیز برداشت نہیں کر سکتا۔ مگر یہ طریقہ خدا رسول نے کبھی اختیار نہیں کیا۔ یہ طریقہ یہ کہ جو آتا ہے آ جائے ہمارے پاس، پھر ان لوگوں کو جو نکالا جائے گا، جو اسکروٹننگ ہوگی، وہ ہم اپنے علم سے نہیں نکالیں گے بلکہ خود امتحان لیں گے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ جس کو نکالا گیا، درود بھیجے محمد والے، جس کو نکالا گیا وہ بعد میں یہ نہ کہے کہ جی میں تو بہت ہی سنسیئر تھا، میرے خلاف کسی نے بھڑکا دیا ہے معاذ اللہ امام کو، اس لیے انہوں نے مجھے نکال دیا۔ امام خمینی جانتے ہیں بنی صدر کو، لیکن موقع آنے دیا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ یہ ہے کیسی شخصیت۔ پیغمبر نے کتنے منافقین کو اپنے پاس برداشت کر لیا، اور بدر و احد و خندق و خیبر کو وہ معیار بنا دیا امتحان کا کہ خود دنیا دیکھ لے کہ ثابت قدم رہنے والا کون ہے اور بھاگنے والا کون۔ تو خدا رسول اور امام کا طریقہ کار سمجھیے کہ علم امامت میں ہر چیز ہے، لیکن اس طرح سے جب یہ ان لوگوں کی اسکروٹنگ ہوتی ہے تو اس طرح سے کہ دنیا کا ہر آدمی سمجھ جائے کہ واقعاً ان میں کیا خرابی۔ اب دو امتحان لیے جائیں گے اور دونوں امتحان 9ویں اور 10ویں یقینی نشانی بنیں گے۔ 9واں امتحان کیا ہے؟ بہت سے لشکر امام میں آ گئے، امام کو امام مان رہے، لیکن ابھی ان کے عقیدے کا امتحان لینا ہے کہ عقیدہ پکا ہے یا نہیں۔ جیسے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ انقلاب سے پہلے تک حضرت امام خمینی کو نائب امام بھی مانتے ہیں، مجتہد بھی مانتے ہیں، مرجع بھی مانتے ہیں۔ انقلاب کے بعد ایک مرتبہ خلاف ہو گئے تو عقیدہ جو ہے اس کی اصل ٹیسٹنگ ہوتی ہے، اس کا عقیدے کی گہرائی اور پختگی کا اصل اندازہ ہوتا ہے امتحان کے بعد۔ تو لشکر امام کو بڑا جہاد کرنا، بڑا جہاد، یہ آخری لشکر ہے۔ باقی معصومین کا مسئلہ یہ کہ ان کے ساتھ جو لشکر ہے اگر وہ ناکام رہے تو پرابلم نہیں، آگے ایک اور امام آنے والا، ایک اور امام آنے والا، مگر آخری امام، اس کا لشکر آخری لشکر، اس لیے اس میں بالکل پکے چاہیے، پکے مومن، پختہ مومن، عقیدہ مضبوط۔ تو پہلا امتحان مدینے میں لیا گیا۔ جب امام پہنچے تو مدینہ تو پورا تباہ ہے، سفیانی کا لشکر تباہ کر کے گیا، امام مدینے کو نئے سرے سے کنسٹرکٹ کریں گے۔ اچھا، مدینے میں رسول کے زمانے سے لے کے امام کے زمانے تک جو اتنے سارا عرصہ گزرا تو بہت سے لوگوں نے بہت سی جگہوں پہ ناجائز قبضہ بھی کر لیا تھا جو ان کا حق نہیں تھا، لیکن چونکہ پاور ان کے ہاتھ میں قبضہ کر کے بیٹھ گئے، اس سے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتانا چاہتا ہوں۔ اب امام آئیں گے، پیغمبر کے زمانے سے اپنے ظہور تک کے جتنے ایسے ناجائز قابضین ان سب کو نکالا جائے گا۔ جب ان کو نکالا جائے گا تو ان میں جو چھوٹے موٹے ہیں وہ تو نکل جائیں گے، لیکن کچھ ایسے لیڈرز ہوں گے کہ جو جاتے جاتے کچھ میریکل دکھا کے جائیں گے، معجزے۔ اب اس کی ڈیٹیل بھی ہے روایت میں کہ مثلا قبروں سے نکالا گیا کچھ کو، اور یہ تو بہت پرانی شخصیت ہے، بہت پرانی۔ لوگوں نے دیکھا کہ ارے ان کے جسم، ان کی ڈیڈ باڈیز
یہ تو اتنے تر و تازہ ہیں کہ جیسے کوئی ابھی ابھی کمرے میں جا کے سویا. امام کے لشکر کا 1/3 کنفیوز ہو جائے گا کہ ہم جن کو برا کہتے تھے وہ تو اتنے اچھے نکلے. یہ تو معجزہ، یہ تو میریکل. ایسا تو نہیں کہ آج تک ہم کو بے وقوف بنایا جا رہا تھا، آج تک ہمیں دھوکہ دیا جا رہا تھا. دیکھیے بغیر دلیلوں کے جب انسان کوئی بات مانتا تو اس طرح کنفیوز بھی ہو جاتا. یہ 1/3 لشکر امام سے ڈیمانڈ کرے گا کہ یہ تو بڑی ہی محترم شخصیتیں نکلی ہیں، ان کا احترام کیا جائے. خیر امام دیکھ رہے ہیں یہ منظر. اس کے بعد اب ان لوگوں کو پنش کرنے کے لیے 2 سوکھے ہوئے درختوں پہ لٹکا دیا جائے گا. لیکن عجیب بات، جیسے ہی ان کا جسم ٹچ ہوگا ان سوکھے درختوں سے، سرسبز و شاداب، اس میں پتے آ گئے، اس میں پھل آ گئے، درخت بالکل گھنا ہو گیا. 1/3 اور کنفیوز ہو گئے. ارے یہ تو ایسی میڈیکل دکھانے والی پرسنالٹیز کہ سوکھا درخت ٹچ ہو جائے ان سے تو اس کے اندر زندگی آ جاتی. توبہ توبہ، ہم نے تو بڑی غلطی کی کہ آج تک ان کو برا کہتے آ رہے. 1/3 یہاں پر امام کا ساتھ چھوڑ دیں گے. اب روایت یہ کہ یہ جو 1/3 ان کی ڈیڈ باڈیز کو صحیح سالم دیکھ کے اور 1/3 ان کی ڈیڈ باڈیز کا دوسرا میریکل دیکھ کے امام کے اگینسٹ ہوں گے. امام سب سے پہلے، وہ جو میں نے پہلی ہی مجلس میں کہا ہے، وہ آخری سے 1 مجلس پہلے اس کی ڈیٹیل، سب سے پہلے امام کو ان سے مقابلہ کرنا پڑے گا. کیونکہ ان کی ڈیمانڈ ہوگی کہ اگر آپ امام ہیں تو ان شخصیتوں کے رسپیکٹ کریں، اور امام تو ان کو پنشمنٹ شروع کریں گے. یہ 2/3 امام کے خلاف تلوار نکال لیں گے، امام کے خلاف. دیکھیے یہ عقیدے کا امتحان ہے، عقیدے کا. اگر عقیدہ ہمارا دلیلوں کی وجہ سے ہے کہ جو غلط ہے سو غلط ہے، تو ہم اس سے لاکھ معجزے بھی دیکھ لیں، لیکن جب ثابت ہے کہ اس نے غلطی کی، ہم معجزوں پہ نہیں جاتے ہیں، ہم اس کی غلطی پہ جائیں گے اگر دلیل سے ثابت. اور اگر جذباتیت، پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس کو غلط مان رہے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ میریکل نظر آیا، انسان بدل جائے گا. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بہت ہی اہم چیز ہے. معصوم نے بار بار کہا کہ کرامتوں، معجزوں اور شیطانی ٹرکس کے درمیان فرق محسوس کرنا. کبھی شیطانی ٹرکس بالکل میریکل جیسی نظر آتی، اور اس کی ایک حدیث بھی ہے، لیکن فی الحال ٹائم نہیں. تو 2/3 امام کے خلاف. خیر امام ان 2/3 کو سزا دیں گے. وہ ان کو تو سزا ملے ہی گی کہ جن کی ڈیڈ باڈیز نکلی، یہ 2/3 بھی امام کی تلوار سے مارے گئے، اور لشکر امام آگے چلا. اب ریزلٹ کیا نکلا؟ 1/3 جو لشکر امام میں رہ گئے، ان کی میجورٹی بھی ذرا شک میں پڑ گئی. یہ کیسا امام ہے جو اپنے ماننے والوں کو پہلے قتل کر رہا؟ وہ سفیانی بیٹھا ہے، وہ فلاں بیٹھا ہے، پہلے اپنے ماننے والے قتل ہوئے. آپ نے دیکھا امام خمینی کے آنے کے بعد اپنوں میں بھی یہ شک پیدا ہوا، یہ قتل عام، یہ قتل و غارت گری، یہ خوریزی کس لیے؟ امام کے بارے میں شک پیدا ہوا، شک بڑھتا گیا. اب ضرورت ہے کہ کوئی ایسی نشانی آ جائے کہ جس سے جن کے دلوں میں شک ہے وہ شک ختم ہو کے رہ جائے. چنانچہ نئی نشانی کب آئے گی؟ ایسے ہی نہیں. اللہ نے اسے ظہور امام کے بعد کیوں رکھا؟ خاص اس مقصد کے تحت کہ اب جو 1/3 میں سے بھی 50 یا 60% مشکوک ہو رہے ہیں، یعنی ان کا ذہن فیصلہ نہیں کر پا رہا، دل کہہ رہا ہے کہ یہ امام ہے برحق، لیکن یہ حالات دیکھ کے ایک مرتبہ گھبرائے جا رہے ہیں. تو نئی نشانی کو محفوظ رکھا گیا تھا اسی موقع کے لیے. اور وہ نئی نشانی پیش آئے گی کب؟ جب سفیانی کا امام مقابلہ کر رہے ہیں اس سے جسٹ بیفور، یعنی جنگ شروع ہونے سے پہلے لوگوں کے ایمان کو اور عقیدے کو پختہ کرنے کے لیے. وہ کیا ہوگی نئی نشانی؟ وہ یہ ہوگی کہ ساری دنیا نے سینچریز تک جس کا انتظار کیا، دمشق پہنچ کر وہ کسی کا انتظار کرے گا. صبح کا وقت ہے، سفیانی کی آرمی تیار ہو کے باہر آ گئی، پتا ہے اسے کہ ہمیں مقابلہ کرنا. امام کا لشکر بھی تیار ہو کے باہر آیا، لیکن چونکہ صبح کا ٹائم ہے اس لیے آرڈر ہوا ہے کہ پہلے نماز صبح پڑھی جائے. صفیں قائم ہو چکی اور لوگ انتظار کر رہے کہ اب امام آگے بڑھیں اور نماز پڑھائیں. لشکر امام میں شامل ہونے والوں کی اہم ترین خصوصیت یہ کہ وہ صبح کے نمازی ضرور ہوں گے. خیر اب لوگ انتظار کر رہے ہیں، مولا دشمن کا لشکر بھی سامنے آ چکا، نماز کا وقت فضیلت باقی تو ہے لیکن نکل نہ جائے، مصلی بچھا نماز پڑھائیے. اور امام کہتے ہیں کہ میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں، میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں، وہ آنے والا آئے اس کے بعد نماز ہوگی. اور جیسے ہی امام نے یہ کہا
ایک مرتبہ سب نے دیکھا کہ چوتھے آسمان سے اتر کر وہ جو آخری ابھی نبی رہ گئے، 3 نبی تو لشکر امام میں ہیں، وہ جو چوتھے نبی رہ گئے ہیں زندہ، وہ حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان سے اتر کے آتے ہیں، امام آگے بڑھ کے استقبال کرتے ہیں، اور پھر امام ان سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی آگے بڑھیے اور نماز جماعت کی امامت فرمائیے۔ جیسے ہی امام نے یہ کہا، حضرت عیسیٰ گھبرا کے پیچھے ہٹے، کہا تقدم یا ابن رسول اللہ، اے سردار انبیاء کے بیٹے، آگے بڑھ کے آپ نماز پڑھائیے، آپ کے پیچھے نماز پڑھنا میرے لیے بھی ایک فخر اور آنر کی بات ہے۔ تاریخ عالم کی عجیب نماز ہوگی کہ نماز پڑھانے والا امام معصوم ہوگا اور مکبری کے فرائض انجام دینے والا نبی معصوم ہوگا۔ یہ نماز مکمل ہو، اور اس نماز نے ایک مسئلہ بھی حل کر دیا۔ یہ بھی چیزیں کبھی کبھار بیان کر دیتا ہوں میں، صرف اس لیے کہ باقی علماء اس فریضے کو انجام دے رہے ہیں، اس لیے میں دوسرے موضوعات پہ جاتا ہوں، ورنہ یہ بھی ہماری قوم خصوصاً بچوں جوانوں کے لیے اہم مسئلہ۔ جب یہ واقعہ میں نے تاریخ میں پڑھا کہ یہ تاریخ وہ ہے کہ جو ابھی پیش آنے والی ہے، یہ فیوچر، تو ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ یہ کہ بعض تاریخوں میں لکھا ہوا کہ جی مولا کائنات نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی تھی، حدیث صحیح ہے غلط ہے، انسان کنفیوز ہو جاتا، لیکن مسئلہ بالکل حل ہو گیا کہ جب ہم نے دیکھا کہ آخری امام ہے، آخری امام اور آنے والا نبی معصوم، جب ہم کو پتا چلا کہ ایک نبی معصوم بھی آخری امام کو نماز نہیں پڑھا سکتا، تو کوئی غیر معصوم اول امام کو کیسے نماز پڑھا دے؟ بتایا کہ یاد رکھو، غیر معصوم تو غیر معصوم، کوئی معصوم بھی ان کو نماز نہیں پڑھا سکتا۔ یہ مقام امامت، اور یہاں پہ حضرت عیسیٰ کی آمد یہ نوی یقینی نشانی ہے، نوی یقینی نشانی کہ کیسے اگر ایک تہائی جو لشکر امام ہے وہ کنفیوز ہو گیا کہ یہ امام ہے یا نہیں، تو کیسے پتا چلے کہ صحیح امام کون؟ یہ نشانی نوی بتائی گئی ہے کہ جس کے پیچھے آ کے عیسیٰ نماز پڑھیں، سمجھ لینا کہ یہی امام برحق ہے، حضرت عیسیٰ کا آنا۔ یہی وجہ، اس کو آپ سیریس نشانی سمجھیے، یہی وجہ کہ جب بہائی مذہب میں، بہائی مذہب، اس بہا اللہ نے یہ دعویٰ کیا کہ میں ہوں آخری امام، علماء نے اس پر جو دوسرے علمی اعتراض کیے، ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر تم ہو امام تو بتاؤ کہ عیسیٰ کہاں؟ جب پاکستان میں، بلکہ اس وقت تو غیر منقسم انڈیا اور پاکستان تھا، قادیان کی سرزمین سے مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ دعویٰ آیا کہ میں ہوں مہدی موعود، تو ایک سوال یہ بھی کیا علماء شیعہ نے نہیں، لیکن چونکہ یہ مسئلہ تو تمام مسلمان مانتے ہیں، علماء اہل سنت نے، کہ اگر تم ہو مہدی موعود تو بتاؤ کہ تمہارے عیسیٰ کہاں؟ اس لیے کہ یہ نوی یقینی نشانی کہ جب امام آئیں گے اور ان کی امامت کے بارے میں کسی کے دل میں بھی شک پیدا ہوگا، وہ شک ختم ہوگا حضرت عیسیٰ کی آمد سے، یہ یقینی نشانی۔ اور پھر وہاں پہ ساتھ میں اس کا ایک مسئلہ یہ بھی بتایا گیا کہ چونکہ امام کا ڈائریکٹ مقابلہ عیسائیوں سے ہونے والا، اس لیے عیسائیوں کے سامنے حق اور باطل کو ثابت کرنے کے لیے، کچھ ایسے بھی عیسائی ہیں کہ جو مثلاً پتہ ہی نہیں ان کو، وہ لا علمی کی وجہ سے سمجھ رہے ہیں کہ عیسائیت صحیح، تو خود حضرت عیسیٰ آ کر ان کو بتائیں گے کہ جسے تم خدا مان رہے ہو وہ خود آ کے اس کے پیچھے کھڑا ہے اور نماز پڑھ رہا، تو سمجھ جاؤ کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ یہ دو مقاصد حضرت عیسیٰ کی آمد سے حل ہوئے۔ اس کے بعد اب ایک 10ویں اور آخری نشانی باقی بچی، 10ویں اور آخری نشانی، اور اسی پہ ہماری بات ختم، اسے تو بہت جلدی مکمل کرنا، تو لیکن تقریر کا تسلسل ذہن میں رکھیے کہ 8 نشانیوں کے بعد امام آئے۔ امام کے آنے کے بعد لوگوں کے عقیدے میں بگاڑ پیدا ہوا ایک خاص وجہ سے۔ عقیدہ مضبوط کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ آئے، یعنی حضرت عیسیٰ کی نشانی نے عقیدہ مضبوط کیا، اور حضرت عیسیٰ سے پہلے کے حالات نے یہ بتا دیا کہ لشکر امام میں عقیدہ کس کا کمزور ہے۔ اب آئیے آخری نشانی، یہ ان کے لیے ہے جن کا عقیدہ ٹھیک ہے، عمل کمزور ہے۔ دو ہی قسم کی خرابیاں انسان میں ہوتی،
یا عقیدہ کمزور ہے یا عمل کمزور. عقیدے کی کمزوری نویں نشانی. اب آخری امتحان رہ گیا, اور دیکھیے یہ جو آخری امتحان جب مکمل ہوگا پھر امام کا جہاد شروع ہوگا. آخری امتحان رہ گیا. اب لشکر امام میں سلیکٹڈ لوگ ہیں جن کا عقیدہ ٹھیک, لیکن ابھی ایسے لوگ تو ہیں کہ عقیدے کے امتحان میں پاس ہو گئے, عمل کے امتحان میں فیل ہو جائیں گے. اس کے لیے دجال ظہور امام کی آخری 10ویں اور آخری یقینی نشانی. اس کی پوری ڈیٹیل ہے کہ ہم پہچانیں گے کیسے کہ دجال کیسے, کون, کہاں سے آیا. لیکن ایک بات تو تقریباً طے, دجال امام کے بعد آئے گا, امام سے پہلے نہیں آئے گا. ہاں یہاں پہ علماء شیعہ اور علماء اہل سنت میں اختلاف ہے. اہل سنت علماء کے پاس حدیثیں ہیں کہ دجال بیفور امام ہے, ہمارے پاس حدیثیں ہیں کہ دجال آفٹر امام ہے. اس اختلاف کی بھی ایک وجہ ہے, لیکن میرے ٹاپک سے ہٹ کر ہے. وہ یہ دجال کیوں آ رہا ہے. دجال کے آنے کے دوسرے چیزوں کو, مقاصد کو چھوڑی, صرف ایک چیز, دجال کی آمد آخری 2 یا 3 منٹ, یہ بھی ایک ٹیسٹنگ اور آزمائش ہے کہ لشکر امام میں اب عقیدے کے تو ٹھیک لوگ ہیں, عمل کے ٹھیک لوگ کون کون. اسی لیے حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے لوگوں کا عقیدہ بگڑ رہا ہوگا, دجال آ کے لوگوں کے عمل کو بگاڑے گا. بہت ہی شارٹ, ہمارے بزرگ کہتے بھی تھے, اور یہ بزرگوں کا احسان تھا کہ انہوں نے نسلاً بعد نسلن یہ چیزیں منتقل کی. یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے اس کو کہانی سمجھ کے سنا, غور نہیں کیا کہ دجال جب آئے گا تو اپنے ساتھ 3 چیزیں لے کے آئے گا جس سے لوگوں کو بہکائے گا. پہلی چیز یہ کہ اس کے ساتھ بے پردہ عورتیں ہوں گی. بے پردہ عورت وہ اٹریکشن بنے گی کہ لوگ دجال کی جانب متوجہ ہوں. یہ آج جو مغربی دنیا اور مغربی میڈیا اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے تو ہر جگہ عورت کو پیش کرو. ہر قسم کا, یہاں تک کہ ایڈورٹائزنگ کی صنعت میں عورتیں چھا گئیں. یہ جو آج اس نتیجے پہ پہنچے, یہ 1400 سال پہلے معصوم نے بتایا کہ دجال جو آئے گا تو اسے لوگوں کی توجہ اپنی جانب چاہیے. اور دجال کا پرابلم یہ, دجال کا بھی پرابلم تو سمجھیں, اس کے پاس بھی ایک پرابلم ہے کہ ان لوگوں کو اپنی جانب کھینچنا ہے جو امام کے ساتھ ہے. امام کے ساتھ جو ہو اسے اپنی جانب کھینچنا, بڑی طاقت چاہیے اس کے لیے, بہت بڑی طاقت. وہ بے پردہ عورت کو لے کے آئے گا, عورت نہیں عورتیں, یہ ڈیٹیل کسی بھی اچھی کتاب میں پڑھ لیجئے دجال کے حالات. دوسری چیز, وہ جس سواری پر آئے گا اس میں سے گانے کی آواز بلند ہو رہی ہوگی, یہ سیکنڈ اٹریکشن ہے. یہ دوسرا اٹریکشن کہ جو لوگ نگاہیں نیچی کر کے چلنے کے عادی, کان تو بند نہیں ہوتے, ان کو دجال گانے کی آواز سے اپنی جانب کھینچے گا. دیکھتے جائیے, وہی چیزیں بتائی جا رہی جو آج یہ ایڈورٹائزنگ میں اور کمرشلز میں اور اشتہارات میں استعمال ہو رہی, گویا 1400 سال پہلے امام بتا رہے ہیں. اور تیسری چیز یہ کہ بہرحال ابھی آپ نے سنا کہ 2/3 آدمی جو قتل ہوں گے تو قحط ہوگا. امام کے آتے ہی اوور نائٹ بٹن دبا کے امام انقلاب نہیں لائیں گے, کام کرنا ہوگا. تو ابھی قحط کے آثار تو ہیں, بھوک اور پیاس تو ہے, وہ اپنے ساتھ روٹیوں کا ذخیرہ لے کے آئے گا. یہ ہمارے بزرگ بتاتے تھے, سب حدیثوں میں, ساری چیزیں حدیثوں میں ہیں, لیکن میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں. یہ کس کے لیے؟ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو بے پردگی کے اٹریکشن سے بچ گئے, گانے کے اٹریکشن سے بچ گئے, مگر پیٹ کی مار تو سب سے خطرناک مار ہے. کاد الفقر ان یکون کفرا, پیغمبر فرماتے ہیں کہ فقر و فاقہ اور غربت اتنی بڑی مصیبت ہے کہ یہ بالکل کفر کے قریب قریب. اور ایک اور حدیث ہے کہ کفر کا راستہ پیٹ میں سے ہو کے گزرتا, یعنی انسان باقی ہر چیز کو ریزسٹ کر جائے گا, بھوک کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے, بھوک کا مقابلہ کرنا. دجال اسی چیز کو استعمال کرے گا, عورتوں کے ذریعے سے اٹریکٹ کیا, گانے کے ذریعے سے اپنی جانب کھینچا, رزق حرام کے ذریعے سے. دجال کے پاس جو رزق ہے وہ رزق حرام ہے, رزق حرام کے ذریعے سے اپنی جانب کھینچا. اب لشکر امام میں جناب عیسیٰ کی آمد کے بعد عقیدے کے اعتبار سے تو سب ٹھیک لوگ ہیں, لیکن عمل کے اعتبار سے اگر کسی کا عقیدہ بہت اچھا لیکن بے پردگی اس کا طریقہ کار, وہ دجال کا نشانہ بن جائے گا. دجال استعمال ہی اس چیز کو کرے گا. ایک ایسا آدمی عقیدہ بالکل ٹھیک, اس سے زیادہ مولائی کوئی نہیں, رسول اور امام کو ماننے والا, مگر اس کا کیریکٹر امام کے مطابق نہیں, گانے بھی سن لیتا ہے اور بڑے شوق کے ساتھ دجال کھینچ کے لے جائے گا. ایک انسان ایسا عقیدے میں بالکل مضبوط لیکن رزق کے معاملے میں لاپرواہ, نوکری, کاروبار, پیسہ, حلال و حرام اسے کوئی فکر نہیں ہے, بس پیسہ آنا چاہیے, عقیدہ ٹھیک ہے,
اور کتنے ہی لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ اگر عقیدے کے اعتبار سے دیکھیں تو اتنے سنسیئر، اتنے مخلص، اتنا مضبوط عقیدہ ان کا لگتا کہ بعض اوقات علماء کا عقیدہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کے سامنے کچھ نہیں، لیکن پھر جب ہم ان کو ایکشن میں دیکھتے ہیں کہ اگر اتنا ہی گہرا عقیدہ تو عمل کیا، پتا چلتا ہے کہ نہیں، عمل کے معاملے میں زیرو۔ لشکر امام میں دجال کی آمد ایک ٹیسٹنگ ہے، ایک امتحان، بالکل اسی طرح یہ غلط شباہت میں دے رہا ہوں لیکن بات سمجھانے کے لیے، جس طرح کربلا کے میدان میں شب عاشور حسین نے چراغ گل کر کے امتحان لیا تھا، دجال کی آمد امام زمانہ کے ساتھیوں کا امتحان کہ عقیدہ تو سب کا ٹھیک ہو گیا، یہ بتاؤ عمل میں کون ٹھیک ہے، حرام سے کون بچتا، کون ایسا۔ ایک طرف امام کھڑے کہہ رہے ہیں کہ میں حق پر ہوں لیکن میرے پاس بھوک ہے، جب امام زمانہ آئیں گے تو شروع میں بھوک ہے، دجال کہہ رہا ہے کہ میرے پاس تمہارے لیے روٹیاں۔ اب جو انسان عادی ہے، ٹرین ہے، زندگی اس نے ایسی گزاری کہ حق کی خاطر بھوکا رہنے کو تیار، وہ دجال سے بچ جائے گا۔ اور جس کی عادت یہ ہے کہ زبان پہ بہت کرتا ہے حق حق حق، لیکن مقام عمل میں پیسے کے مقابلے میں رجسٹ نہیں کر پاتا ہے شیطان کا، وہ دجال کے آگے سرنڈر ہو کے رہ جائے گا۔ یہ روایت میں ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے دجال امام کے لشکر والوں کے اعمال کا، تقوی کا اور ایمان کا امتحان لے گا۔ یہ 10ویں نشانی ہے۔ دجال کی آمد کے بعد اب کیا ہوگا؟ دجال بھی امام کے لشکر کے آدھے سے زیادہ سپاہیوں کو اپنے ساتھ ملا لے گا، اور صرف اتنا ہی نہیں، پھر دجال کے پاس ایک چوتھی چیز، ایک جنت اور ایک جہنم، ایک جنت اور ایک جہنم۔ جو اس کی بات مانے گا اسے جنت میں داخل کرے گا کہ دوسرے لوگ دیکھ کے رش کرنے لگیں گے کیونکہ جنت بہت خوبصورت ہے، اور جو اس کی بات نہیں مانے گا اسے دجال اپنے جہنم میں ڈالے گا۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں گانے سے، پردے سے اور رزق سے ٹیمپٹ نہیں ہوئے، اس کے ہاتھ میں نہیں پھنسے، دجال نے ان کو پکڑ کے اپنی جہنم میں ڈالا۔ یہ بھی ایک بڑا امتحان۔ لیکن امام کہتے ہیں یہ دوسری بات کہ وہ جنت اور جہنم جیسی باہر سے نظر آ رہی، اندر اس کے بالکل الٹ اور ریورس۔ جو باہر سے بہت ہی خوبصورت جنت نظر آ رہی، انٹر ہوگی تو پتا چلے گا وہ تو جہنم، اور جو باہر سے جہنم نظر آ رہی اس میں جب اس نے ڈال دیا، اندر پہنچے تو پتا چلا کہ وہ جنت۔ کسی حد تک، میں آپ کی بات نہیں کرتا ہوں، کسی حد تک کچھ ایسے علاقے ہیں مغربی دنیا میں کہ جب ہم پاکستان میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو جنت نظر آتی ہے، لیکن جب اس میں انٹر ہو جاتے ہیں تو پتا چلتا کہ وہاں دین اور ایمان کو بچانا کتنا مشکل ہے۔ وہ جنت ہمارے لیے جہنم بن جاتی، لیکن نہیں، جب پاکستان میں ہے تو وہ جنت سے بھی زیادہ قیمتی، اس لیے کہ لوگوں سے کہا جائے کہ فلاں کنٹری میں جانا حرام ہے، لیکن ان کا چانس بن رہا حرام ہے۔ حرام کا مطلب کیا کہ قیامت میں جنت سے محروم ہوگے، کہتے ہیں وہ قیامت کی بات وہاں دیکھیں گے، ابھی جو جنت مل رہی ہے اسے کیوں اپنے ہاتھ سے جانے دیں، اتنا خوبصورت لگتی، لیکن انٹر ہونے کے بعد پتا چلتا، سب کو نہیں، جن کے پاس سینس ہے، احساس ہے۔ اور یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مغربی دنیا کے کچھ اور ممالک کے جہاں میں ہو کے آیا ہوں، جہاں 0.1% لوگ ہوں گے جو اپنا ایمان بچا سکتے ہیں، یہاں تو الحمدللہ اب کافی حد تک آپ اپنا ایمان اور اپنی اولاد کا ایمان بچا سکتے ہیں۔ تو دجال کی جنت و جہنم آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ آخر میں بہت مختصر کر رہا ہوں باتوں کو، کچھ پوائنٹ کلیئر بھی نہیں ہو رہے ہیں اس لیے کہ میرا ٹاپک نہیں تھا، آپ کی خواہش پہ میں نے اس موضوع پہ بات کی۔ تو 9ویں علامت عیسیٰ کی آمد، 10ویں علامت دجال کی آمد۔ عیسیٰ کی آمد سے عقیدے والوں کا امتحان ہوا، دجال کی آمد سے عمل والوں کا امتحان ہوا۔ جو دجال کے پھندے سے بچ گئے اب یہ پکے اور مخلص مومن ہیں، اور اب اس کے بعد امام کا جہاد شروع ہوگا۔ اصلی جہاد امام کا دجال کے آنے کے بعد شروع ہوگا، ان ساتھیوں کی مدد سے کہ جو عقیدے اور عمل دونوں میں مضبوط نکلے۔ تو اس سے ایک بات تو پتہ چلی کہ جب امام ظاہر ہوئے تو جو لوگ امام کے لشکر میں شامل ہوئے، اس کے بعد بھی امام نے ان کے زبانی دعوے کو نہیں دیکھا، اور زبانی دعویٰ بھی نہیں، انہوں نے ایک امتحان تو پاس کیا، اپنے گھر کو چھوڑ کے امام کے پاس آئے۔ یہ بھی ایک بڑا امتحان، معمولی بات نہیں، اپنے وطن، بزنس، کاروبار، گھر والوں کو چھوڑ کے آئے۔ اس کے باوجود 2 امتحان امام نے لیا عقیدے اور عمل کا، اس کے بعد جہاد شروع کیا۔ یہ 10 نشانیاں ہو گئی۔ آخری 2 نشانیوں کا ذرا بیک گراؤنڈ ہو گیا، صرف ایک 8ویں نشانی باقی بچتی ہے جو امام سے پہلے کی ہے، وہ غیبت میں ہماری سب سے اہم، موسٹ امپورٹنٹ ڈیوٹی یا رسپانسبلٹی۔ کل کی پوری مجلس اسی کے لیے، آج چونکہ
آپ کے لیے چھٹی کی رات تھی، اس لیے میں نے 12 منٹ آپ کے زیادہ لیے، بلکہ 15 منٹ 5-7 منٹ مصائب میں، لیکن کل انشاءاللہ وہی 1 گھنٹے میں ہمیں گفتگو اس لیے بھی ختم کرنا کہ شام کے 6 بجے سوال و جواب کا بھی سیشن ہوگا، آپ حضرات خاصے تھک جائیں گے، میں بھی تھک جاؤں گا، کل یہ موضوع مکمل ہو رہا۔ تو دجال کے امتحان کے بعد اب لشکر امام بالکل خالص لشکر رہ گیا۔ اب اس لشکر امام میں صرف وہ لوگ ہیں کہ جن کے ذریعے سے امام کو اپنا جہاد کرنا، اور جیسا کہ ایک جملہ میں نے مجلس کے بیچ میں کہا، اسی کو ریپیٹ کرتے ہوئے مجلس اختتام کی منزل پہ داخل ہوں کہ ایک بہت ہی چھوٹی سی بات روایتوں میں بھی ہے، اور جتنا میں نے پڑھا ہے حدیثوں کو، یہ بات اور کنفرم ہوئی کہ آنے والا امام وہ اس کا لشکر اور اس کے ساتھی اور اس کے ساتھیوں کا امتحان یہ بالکل کاپی ہوگی کربلا کے واقعے کی۔ امام جس طرح حسین نے اپنا لشکر تیار کیا، بالکل اسی طرح سے امام زمانہ اپنا لشکر تیار کریں گے۔ جو امتحان حسین کے ساتھیوں کو دینا پڑا، وہی امتحان امام زمانہ کے ساتھیوں کو دینا پڑے گا، اور جس طرح سے حسین کے ساتھی جو ثابت قدم رہیں، پھر امام کے جب ایسے ساتھی آ جائیں گے تب یہ جہاد شروع ہوگا۔ میرے اس جملے کو یاد رکھیے گا، کیونکہ کل کی مجلس میں یہ بہت اہم جملہ بننے والا کہ حسین نے اپنے سپاہیوں کا سلیکشن جس اسٹینڈرڈ پر کیا، امام زمانہ بھی اسی طرح سلیکشن کریں گے۔ یہ بہت ہی اہم جملہ ہے، اسی سے کل آپ کے سامنے مزید تفصیل آئے گی، کیونکہ حسین نے جو سلیکشن کیا تھا اس میں ایج کو تو نہیں دیکھا تھا۔ دنیا کے ہر لشکر میں سب سے اہم چیز ایج ہوتی، ایج تو نہیں دیکھی گئی تھی۔ ایج دیکھی جاتی تو 90 سال کے بوڑھے اور 6 مہینے کے بچے کم سے کم میدان میں نہ لائے جاتے۔ حسین نے جو سلیکشن کیا اس کے اندر یہ نہیں دیکھا تھا کہ تلوار چلانے کی مہارت کس میں، اس لیے کہ کربلا کی جہاد میں مردوں کے ساتھ عورتوں کا حصہ بھی ہے اور بالکل برابر کا حصہ، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تلوار چلانے کی بات نہیں آ رہی۔ حسین نے جو معیار منتخب کیا اس میں قد یا جسمانی ساخت ان چیزوں کا انتخاب نہیں کیا گیا، بلکہ حسین کا معیار وہ تو کل آپ کے سامنے آئے گا۔ حسین کا جو بھی معیار اس کا خلاصہ یہ کہ جو دین کے لیے کام کرنا چاہتا، بوڑھا ہو یا جوان، بچہ ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، سب کو حسین اپنے ساتھ شامل کر رہے، بلکہ شامل کیا کر رہے ہیں یہ میں نے غلط کہا۔ حسین نے یہ لیسن دیا کہ دین کا کام اگر ہمیں کرنا ہے تو سب کو شامل کرنا پڑے گا۔ اگر یہ کہا جائے کہ نہیں خالی ایک گروہ کی ذمہ داری ہے دین کا کام، علماء اور کوئی نہیں کرے، غلط۔ یہ کربلا کے واقعے کے خلاف ہے۔ کربلا میں بچوں نے بھی دین کا کام کیا، فقط مردوں کا کام ہے دین نہیں، کربلا میں عورتوں نے بھی دین کا کام کیا۔ میں خاندان اہل بیت کی مثال نہیں دے رہا ہوں، میں آپ کو وہ مثال دے رہا ہوں جس سے بالکل کلیئر ہوگا کہ حسین دین کی رسپانسبلٹی کس پہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ بس یہ ساری چیزیں کل کے موضوع کے لیے تمہید بن رہی۔ حسین دین کی رسپانسبلٹی میں ہر ایک کو شیئر کرانا چاہتے ہیں، کوئی ایک گروہ، کوئی ایک سیکس، کوئی خاص ایج گروپ، قطعاً نہیں، ہر ایک دین کے معاملے میں ذمہ دار۔ اور اس کی بالکل واضح مثال، کلیئر مثال حسین کا لشکر نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ ایک اور مثال دے رہا ہوں۔ میرا مولا کربلا کے میدان میں 2 محرم کو پہنچا۔ 2 محرم، ریاض القدس کی روایت پڑھ رہا ہوں، آخری جملے۔ 2 محرم کو میرا مولا کربلا کے میدان میں پہنچا، اور کربلا کے میدان میں پہلا کام کیا انجام دیا گیا؟ یہ معلوم کرو کہ یہ زمین کس کی ہے۔ ہم آئے ہیں کسی کے علاقے میں، شریعت کی کچھ ڈیمانڈز ہیں، کچھ تقاضے ہیں، جب تک کہ اس جگہ کے مالک راضی نہ ہو یہاں کیسے قیام کیا جائے؟ پتا چلا کہ یہ پیس آف لینڈ بنی اسد کا ہے۔ بلایا گیا بنی اسد کے مردوں کو، آئے وہ سب۔ حسین نے کہا یہ زمین ہم یہاں آ کے ٹھہرے، ہم نے قیام کیا ہے، اسے خریدنا چاہتے ہیں۔ گھبرا گیا قبیلہ بنی اسد، فرزند رسول یہ آپ نے کیا کہا؟ آپ ہمارے مہمان ہیں، خریدنے کی ضرورت نہیں، آپ یہاں قیام کریں جب تک آپ کا دل چاہے۔ حسین نے کہا نہیں، تمہیں نہیں پتا، یہ 2 دن 4 دن 1 ویک 2 ویک کی بات نہیں، اب تو ہمیں قیامت تک یہیں پہ رہنا، ہم یہ زمین خریدیں گے۔ مہمان نوازی کی ایک مدت، ہمیں تو قیامت تک رہنا، ہم یہ زمین خریدیں گے اور پوری قیمت پہ خریدیں گے جو اس کی مارکیٹ ویلیو، مگر 2 شرطوں کے ساتھ۔ تمہیں پوری قیمت دی جا رہی 2 شرطوں کے ساتھ۔ میری پہلی شرط یہ کہ قیامت تک
جب بھی میری قبر کا کوئی زوار یا زائر آئے اسے 3 دن میرا مہمان بنا کے رکھنا. ہماری جان نثار یہ ہمارے آقا، اس شان کے آقا کس کو ملے ہوں گے کہ حسین کربلا میں پہنچے. ابھی عباس و اکبر اصغر و قاسم کا تذکرہ نہیں ہے، ابھی اپنے شیعوں کو یاد کیا جا رہا. قیامت تک میرا کوئی بھی شیعہ ہے وہ یہاں پریشان نہ ہونے پائے، اسے حسین کا مہمان بنا کے رکھنا، 3 دن تک میری جانب سے اس کی خاطر و مدارات کرنا. کربلا کے میدان میں مصیبتوں کی سرزمین میں پہنچ کے حسین ہم کو یاد کر رہے ہیں، ہماری جان نثار ایسے آقا پر. اور دوسری شرط جو میرا موضوع ہے، دوسری شرط وعدہ کرو جب یزید کی فوج چلی جائے گی، جلتی ریتی پہ ہمارے لاشیں پڑے رہیں گے تو آ کے ہمارے لاشوں کو دفن کر کے جاؤ گے، یہ وعدہ کرو. قبیلہ بنی اسد تڑپ اٹھا، مولا ہمارا وعدہ ہے جانیں قربان ہو جائیں گی لیکن آپ کے لاشیں دفن ہوں گے. کہا اچھا جاؤ، ہماری شرطیں پوری ہو گئی لیکن جاتے جاتے ایک پیغام لے کے جاؤ، اپنے قبیلے کی عورتوں کو میرے پاس بھجوانا، میں ان سے بھی کچھ خطاب کرنا چاہتا ہوں. بنی اسد کی عورتوں کو پیغام ملا، ساری عورتیں چادریں عبائے برقعے اوڑھ کے حجاب کے عالم میں فرزند زہرا کے سامنے آئی، ہاتھوں کو جوڑا. آقا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کہا سنو، ہو سکتا ہے تمہارے مرد لشکر یزید سے ڈر جائیں، جلتی ریتی پہ ہمارے لاشیں پڑے رہیں، تو وعدہ کرو جب فرات کے کنارے پانی بھرنے آؤ گی تو پانی بھرنے کے دوران رحم کھا کے ہمارے لاشوں کو دفن کر کے جاؤ گی. ایک مرتبہ روتے روتے تمام عورتوں نے وعدہ کیا، مولا ہمارا وعدہ ہے. کہا جاؤ اب اپنے بچوں کو میرا پیغام دے دو. ارے ننھے ننھے بچے، 9 10 برس کے بچے، یقین نہیں آ رہا، بڑے خوش خوش دوڑے دوڑے چلے آئے. آج ہم بھی اس قابل ہو گئے کہ رسول کے بیٹے کی مدد کریں، اپنے آقا کی مدد کریں. ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑا، مولا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کہا دیکھو تمہارے والدین ہو سکتا ہے لشکر یزید سے ڈر جائیں، تو مجھ سے وعدہ کرو فرات کے کنارے کھیلتے کھیلتے آؤ گے اور مٹھیوں میں خاک لے کے ہمارے لاشوں پہ ڈالتے جاؤ گے. سارے بچوں نے وعدہ تو کیا مگر حسین نے ہمیں پیغام دیا، دیکھو دین کا کام میں نے مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی شریک کیا، عورتوں کے ساتھ بچوں کو بھی شریک کیا، سارے قبیلے پہ ذمہ داری ڈالی. صاحب ریاض القدس لکھتے ہیں 11 محرم کو زینب ان کا لٹا قافلہ کربلا سے کوفہ و شام کی جانب چلا. کچھ وقت گزرا، بنی اسد کے سرداروں نے کہا اے قبیلے کے مردوں تیار ہو جاؤ، رسول زادہ ہم سے وعدہ لے کے گیا ہے، اس کا لاشا جلتی ریتی پہ پڑا ہے. سارے مرد تیار ہوئے، عورتوں نے یہ منظر دیکھا، تڑپ کے آگے بڑھی، ہم بھی چلیں گے، حسین نے ہم سے بھی وعدہ لیا تھا. عورتیں تیار ہوئی، بچوں نے یہ منظر دیکھا، ماؤں کے دامن کو پکڑ لیا، ہم بھی چلیں گے، ہمارا آقا ہم سے بھی وعدہ لے کے گیا. اب کربلا کا میدان ہے، جلتی ریتی ہے، بے گور و کفن لاشیں ہیں، سارا قبیلہ جمع ہوا مگر یہاں پہنچے تو حیران و پریشان ہو گئے. اگرچہ لشکر یزید اپنے اپنے مرنے والوں کی لاشوں کو دفن کر گیا مگر باقی لاشیں بھی ایسے ہیں کہ یہ پہچان ہی نہیں ہو رہی کہ حسین کا لاشا کون سا ہے، اکبر کا لاشا کون سا ہے، اصحاب امام کا لاشا کون سا ہے. پہچان کیسے ہو؟ یا چہرے سے پہچان ہوتی ہے یا لباس سے پہچان ہوتی ہے. سارے سر کاٹے جا چکے ہیں، سارے لباس لوٹے جا چکے ہیں، سارا قبیلہ گھبرا گیا. وعدہ حسین سے تھا، حسین کا لاشا پہچانا نہیں جا رہا. آخر سردار نے کہا ایسا کرو ایک بڑی قبر تیار کرے، ایک بڑی قبر تیار کرے، ایک ساتھ اس گنج شہیدہ میں سارے لاشیں دفن کر دے. گنج شہیدہ تیار ہوا، بڑی قبر. ابھی پہلا لاشا اٹھانا ہے کہ کوفے کی جانب سے کسی کی آواز آئی ذرا میرا انتظار کرو، ٹھہر جاؤ میں آ رہا ہوں. چونک کے سب نے دیکھا
تو کیا دیکھا؟ گرد و غبار کا بادل بلند ہے، اونٹ پہ سوار کوئی جوان تیزی سے آ رہا ہے، مگر بڑا عجیب مسافر ہے جس کے گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ قریب آیا، سواری کا جانور بیٹھا، ایک مرتبہ پاؤں کی بیڑی کھلی، جوان اترا۔ کیا بات ہے، بہت پریشان ہو؟ سردار نے کہا ہمارا وعدہ تھا مگر لاشیں پہچان میں نہیں آ رہے۔ کہا بس اتنی سی بات، چلو میرے ساتھ، یہ لاشا اٹھاؤ۔ سردار نے پوچھا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا یہ مسلم ابن اوسجا کا لاشا ہے، یہ ہلال ابن نافع کا لاشا ہے، یہ زہیر قین کا لاشا ہے، یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے۔ آنے والا ایک ایک لاشے کے قریب جاتا، نام بتا کے لاشا اٹھواتا، یہاں تک کہ ایک لاشا نظر آیا، آنے والا سر جھکا کے بیٹھ گیا۔ سردار نے پوچھا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھ نہیں رہے سارا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہے، یہ حسن کے یتیم قاسم کا لاشا ہے۔ قاسم کا لاشا اٹھوایا، آگے بڑھا، ایک لاشا نظر آیا، آنے والا کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گیا۔ سردار نے پوچھا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں کلیجے میں برچھی کا ٹوٹا ہوا پھال اب تک پیوست نظر آ رہا۔ ارے یہ حسین کے اکبر کا لاشا ہے۔ اکبر کا لاشا بھی اٹھوایا، آگے بڑھا، آنے والے کی نگاہ آخری لاشے پر پڑی، ایک چیخ ماری، ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا، اور غش کھا کے آنے والا گر پڑا۔ سردار گھبرا گیا، پانی چھڑکا گیا، ہوش میں آیا یہ مسافر۔ سردار نے پوچھا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں، ارے گھوڑوں تلے پامال، یہ رسول کے بیٹے کا لاشا ہے، یہ علی اور فاطمہ کے لال کا لاشا ہے، یہ حسین ابن علی کا لاشا ہے۔ سردار کی حیرت اور بڑھی، ارے یہ حسین کا لاشا ہے تو کون ہے جس نے ہائے میرے بابا کہا تھا؟ ایک مرتبہ کہا مجھے نہیں پہچانا، ارے میں اسی حسین کا یتیم علی ابن الحسین، میرا مولا سجاد کربلا کے میدان میں آ گیا، سارے لاشیں دفن ہو گئے۔ قبیلے نے ایک مرتبہ واپسی کا ارادہ کیا، مولا چلے ہمارے ساتھ۔ سید سجاد نے حیرت سے دیکھا، جا کہاں رہے ہو؟ ابھی ایک لاشا تو باقی ہے۔ سردار نے پوچھا کس کا لاشا؟ میدان تو خالی ہے، میرا مولا سجاد فرات کی جانب جا رہا ہے۔ ارے ابھی میرے چچا عباس علمدار کا لاشا تو باقی ہے۔ جوان بھتیجا جوان چچا کے قریب پہنچا، عباس کا لاشا ہاتھوں سے نہ اٹھایا جا سکتا تھا، چٹائی منگوائی گئی، چچا کا جسم جمع کیا۔ سید سجاد عباس کا لاشا لے کے عباس کی قبر میں اترے، باہر آئے، قبیلے کو دیکھا، دور چلے جاؤ، کوئی میرے قریب نہ رہے، سارا قبیلہ دور چلا گیا۔ سید سجاد عباس کی قبر میں دوبارہ اترے، راوی کہتا ہے بہت دیر ہو گئی، میرا مولا قبر سے باہر نہ آیا، میں گھبرا گیا، کیا ماجرا ہے؟ میں پریشان ہو گیا، میں قریب آیا، خیریت تو ہے؟ ایک عجیب منظر دیکھا، ارباب ازاں سید سجاد کا امتحان پہچانے، بڑا عجیب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ عباس کے سینے پر سر رکھے سید سجاد لیٹے ہیں اور امام وقت ایک ہی جملہ کہہ رہا، اے میرے غیرت مند چچا عباس، آپ یہاں آرام کر رہے، میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ آپ کی بہنوں پہ کیا گزر رہی ہے۔ اے میرے غیور چچا، آپ کی موجودگی میں گھر کے صحن میں بھی چادر نہ اتری تھی، اب آپ کی بہنیں بے مقناؤ چادر کے بازاروں اور درباروں میں لے جائی جا رہی ہیں۔ اے میرے غیور چچا، اے میرے غیرت مند چچا۔ پروردگارا، میرے مولا، سید سجاد کے اس امتحان کا واسطہ صاحبان ایمان کو دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و آزمائش سے محفوظ فرما۔ میرے مولا عباس کی اس غیرت کا واسطہ ہم میں سے ہر مرد اور عورت کو حجاب کے معاملے میں اتنا ہی غیرت مند بنا۔ پروردگارا، سید سجاد کی کربلا کے میدان میں آ کے ان بے گور و کفن لاشوں کی تدفین کا واسطہ ہمارے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔
मोमिन याद रखिएगा मौलाना सादिक हसन साहब का जाफरिया में कल आखिरी दिन होगा और ऐसे आलिम दीन जो है इसकी मौजूदगी हमारे दरमियान अल्लाह की रहमत है। 6 बजे इंशाल्लाह सादिक हसन साहब यहाँ मौजूद होंगे। आप हजरत जितनी तादाद में है उससे ज़्यादा और भी दोस्तों को बोल के जो है वो इनके इल्म से फैज़याब हों। कल मौलाना सादिक साहब जल्दी आएंगे ठीक 6 बजे। आप हजरत पाबंदी वक्त से यहाँ पे आइए और जो भी सवाल हों उनसे दरियाफ़्त किए जा सकते हैं। मातम हुसैन करते हैं मातम हरम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का। करते हैं मातम हरम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का। करते हैं मातम हरम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास करीब आ का। जा। कर मातम हरम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का। करते हैं मातम हरम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का। करते हैं मातम